الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فتحت له أبواب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور گویا رمضان مبارک کی آمد ہے. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو اس کے لیے مشتاق بنا دے اور ابھی سے اس کے صحیح استقبال کی تیاری کرنے کی توفیق عطا. رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے جب یہ مہینہ آ رہا ہوتا تھا کہ اللہ ہمارے لیے ہمارے ماہ رجب کو بابرکت بنا دیجئے، ماہ شعبان کو بابرکت بنا دیجئے اور اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دیجئے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. رمضان مبارک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات اپنے کلام میں اتاری ہیں جن میں روزے کا حکم ہے اور روزے کے سلسلے کے کچھ احکام اور رمضان مبارک کی کچھ خصوصیات کی طرف اشارات ہیں، انہی رمضان سے متعلق آیات کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب بات اچانک فرمائی اور وہ یہ فرمایا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے محبوب، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو تم ان سے صرف اتنا کہہ دیا کرنا کہ وہ تم سے بہت قریب. اللہ ہم میں سے کوئی کسی حاکم کے بارے میں کسی سے پوچھتا ہے تو جواب اس کو عام طور پر کیا ملتا ہے؟ یہی تو ملتا ہے کہ ان سے ملنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، بہت سفارشیں چاہیے، بہت واسطے چاہیے، بہت انتظار کی ضرورت پڑے گی، بہت وقت لگے گا، پھر بھی پتہ نہیں ملاقات ہو پائے کہ نہ ہو پائے. لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو تم سیدھا سادہ ایک لفظ کا جواب دینا کہ وہ تو تم سے بہت قریب ہے، اس سے ملنا بہت آسان، اس کو پکارنا بہت آسان ہے. اور عجیب بات ہے کہ بعد میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنی طرف سے بندے کے قرب کا اعلان کرنے کے بعد
اور یہ بھی کہنے کے بعد کہ جب بھی کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے، کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، میں اس کی پکار سنتا ہوں، اس کی دعا قبول کرتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، صرف سنتا نہیں ہوں بلکہ قبول کرتا ہوں. جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے، پکارنے والا کیسا ہو یہ شرط نہیں لگاتا میں. بات غور سے سنیے. اجیب دعوت الداعی، جو بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارے، نیک ہو یا بد ہو، فرما بردار ہو یا فاسق و فاجر ہو، یہاں تک کہ اللہ تو دعا قبول کرنے کے لیے ایمان تک کی شرط نہیں لگاتا. اللہ کی طرف سے یہ شرط نہیں، شرط کے طور پر بیان نہیں فرمایا اللہ نے کہیں بھی قرآن میں. کسی حدیث میں کہیں پر بھی اس کا اشارہ نہیں ہے کہ میں اپنے کافر بندوں کی نہیں سنتا، بلکہ اس کے برعکس قرآن مجید میں اس کا صاف بیان ہے کہ جب مشرک اور کافر میرے بندے جو میرے ساتھ نہ جانے کس کس کو شریک کرتے ہیں اور مجھے نہیں جانتے اور پہچانتے، وہ بھی جب کسی مشکل میں پھنستے ہیں اور اس مصیبت کے وقت میں جب مجھے یاد کرتے ہیں تو میں ان کی بھی پکار سن کر ان کو مصیبت سے چھٹکارا دے دیتا ہوں. لیکن پھر میں کیا کروں کہ اس کے بعد جیسے ہی وہ نجات پاتے ہیں اس کے بعد پھر وہی شرک و کفر کرنے لگتے ہیں. آگے چل کر یہ نہیں کہا کہ پھر میں دوبارہ ان کی نہیں سنوں گا، گویا اشارہ یہ ہے کہ وہ یہ کرتے رہیں گے، میں وہ کرتا رہوں. تو شرط کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تقوی کو، عمل صالح کو، نیکی کو، کسی چیز کو بیان نہیں فرمایا. اجیب دعوت الداعی، پکارنے والا بس مجھے پکارے اور میں اس کی پکار سنتا ہوں. شرط کے طور پر بیان کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے بعد میں حکم کے طور پر ارشاد فرمایا فَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. انہیں بھی چاہیے کہ میری پکار کو سنا کریں اور میری بات پر یقین کیا کریں، مجھ پر ایمان لائیں اور میری بات کو سنا کریں تاکہ وہ زندگی میں ٹھیک راستے پر پڑ جائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سچی بات یہ ہے کہ رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو بہت بڑے بڑے تحفے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو ملے ہیں، ان میں ایک تحفہ ہے دعا کا. اللہ ہمیں دعا والا بنا دے. دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا سخی ایسا نہیں ہوگا جو مسلسل مانگتے رہنے سے خوش ہوتا ہو اور مانگنا کم کر دینے سے ناراض ہوتا. اللہ ایسا داتا ہے کہ جب بندے اس سے مانگنا کم کر دیتے ہیں تو اللہ کو شکایت ہوتی. اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے، اس کی شان کبریائی کو سمجھنا اور بیان کرنا ہم میں سے کسی کے بس کی بات نہیں ہے. کہ وہ ایسا ہے کہ جتنا زیادہ جو بندہ اس سے مانگتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. دعا کا جو تحفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ملا، جس میں صلاح عام اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے پہنچا دی اور یہ کہا کہ او میرے بندو، او میری بندیوں، اللہ کے بندو اور اللہ کی بندیوں، تم دنیا میں جہاں پر بھی ہو، جس جگہ پر بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، تم اپنے رب سے سیدھی اپنی باتیں کرو، اپنی ضرورتیں اس کے سامنے براہ راست رکھو، اس سے مانگو، یہ یقین کر کے مانگو کہ وہ رب صرف نیکوں کا رب نہیں ہے، وہ ہم گنہگاروں کا بھی رب ہے.
بن مانگے وہ نعمتیں برابر دے رہا ہے، بند نہیں کر رہا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، تو کیا مانگنے کے بعد ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ ہماری مانگ تو نہیں سنے گا؟ اس نے تو یہ نہیں کہا کہ میں سورج نہیں نکالوں گا اپنے گنہگار بندوں کے لیے، ہوا نہیں چلاؤں گا اپنے گنہگار بندوں کے لیے، کھانا پینا سب بند کر دوں گا اپنے گنہگار بندوں کا، اس نے کبھی نہیں کہا۔ شیطان ہمارے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا مانگنے کے کہاں آئے ہیں۔ یہ وسوسہ شیطان ڈالتا ہے، اور اس لیے ڈالتا ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ بندے کا اپنے مالک سے، مولا سے براہ راست رابطہ نہ ہو، تعلق نہ ہو، اس لیے کہ جس لمحے بندے کے دل نے اپنے مولا سے تعلق کا مزہ چکھ لیا اور اس لذت سے وہ آشنا ہو گیا، کہ بندے کی زندگی کا رخ اور قبلہ درست ہو جائے۔ آج کی مجلس میں خاص طور پر ہمیں اور آپ کو دعا والا بننا ہے انشاءاللہ۔ جو حدیث پڑھی تھی میں نے شروع میں، اس میں رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من فتحت لہ ابواب الدعاء، جس بندے کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ کیا مطلب ہے دروازے کے کھول دینے کا؟ جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے۔ دعا کرنے کا حکم تو ہر ایک کو ہے، دعا کرنے کی اجازت بھی ہر ایک کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کے لیے کوئی لمبی چوڑی شرطیں بھی نہیں لگائیں۔ لیکن ایک مقام وہ ہوتا ہے بندوں میں سے بعض کا جس کے لیے اللہ دعا کے دروازے کھول دے۔ دروازے کھول دینے کا ایک آسان سا مطلب تو علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ بندے کا یہ مزاج بن جائے کہ ذرا سی بھی کوئی پریشانی اور معمولی سی بھی کوئی ضرورت اس کی جیسے ہی اس کے سامنے آئے، اس کے دل کی توجہ اسباب کی طرف جانے کے سے پہلے دعا کی طرف چلی جائے۔ کہیں پر بھی کوئی بھی مشکل پیش آئے، چھوٹا سا بھی کوئی مسئلہ پیش آئے، آپ کے لیے موسم تھوڑی سی تکلیف کا باعث بن رہا ہو، آپ ریلوے اسٹیشن پر کھڑے ہیں اور ٹرین لیٹ ہو رہی ہے، یا آپ لیٹ ہو گئے ہیں، ڈر ہے کہ کہیں ٹرین نہ چھوٹ جائے، آپ دفتر کے لیے نکلے ہیں اور راستے میں ٹریفک جام ہے اور آپ کو ڈر ہے کہ میں کہیں دفتر میں لیٹ نہ ہو جاؤں، آپ بازار اپنے بچوں کی ضرورت کی کوئی چیز لینے کے لیے نکلے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں، آپ نکلے ہیں بچوں کی پینسل اور کاپی خریدنے کے لیے، جس بندے کے دل کا دروازہ دعا کے لیے کھول دیا جاتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بازار کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے اور دل میں دعا کرتا ہے کہ اللہ صحیح دکان سے بہترین سودا مناسب قیمت پر آپ دلوا دیجیے۔ چپ چاپ وہ یہ دعا کرتا ہوا جاتا ہے اور دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ اتنی صحیح دکان پر وہ پہنچتا ہے، مناسب ترین قیمت پر اس کو بہترین سودا ملتا ہے۔ یہ سب نتیجہ اس کی چالاکی اور تجربے کا نہیں ہوتا، اس دعا کا ہوتا ہے جس کی اس کو عادت پڑ گئی۔ دروازے کے کھول دینے کا ایک مطلب علماء نے یہ بیان کیا، ہر وقت دعا، ہر کام کے لیے دعا۔ ذرا سا کوئی مسئلہ بنے، آپ ایئرپورٹ پر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کا سامان آنے میں دیر لگ رہی ہے، فوری طور پر دل دعا کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ہر کام کے لیے، آپ سواری میں سوار ہوئے، آپ کھانا کھانے بیٹھے، آپ کو کوئی معمولی سے بھی کام ہے، آپ کی آنکھ میں تکلیف شروع ہو گئی، آنکھ میں چبھن شروع ہو گئی، پیٹ میں درد شروع ہو گیا، کان میں تکلیف شروع ہو گئی،
دار میں درد شروع ہو گیا، دوا کھانے کا، ڈاکٹر کے پاس جانے کا ہم کو حکم ہے، لیکن جن بندوں کے لیے دعا کا دروازہ کھل جاتا ہے ان کی عادت پڑتی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے ہم کو نگاروں نے کہ وہ فوری طور پر اس مسئلے کے حل کے لیے پہلے دعا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بعد میں اسباب کی طرف متوجہ۔ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، بات کو سمجھانے کے لیے تصویر کا دوسرا رخ بھی عرض کر رہا ہوں۔ عام لوگ جو ہوتے ہیں جب سارے اسباب سے مایوس ہو جاتے ہیں، ساری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں، تب کہتے ہیں کہ بھئی اب تو دعا کا وقت ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ صاحب اب تو آپ دعا کیجئے، ہم کچھ نہیں کرتے۔ مریض بھی کہتا ہے کہ صاحب اب دعا کرواؤ، فلاں کو لکھو، فلاں کو فون کرو، یہ کہو وہ کہو وہ کہو۔ یہ تو وہ سطح ہے جس کے اوپر حدیث کے یہ الفاظ صادق نہیں آتے کہ من فتحت لہ ابواب الدعاء، دعا کے دروازے کھول دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ عام فہم جو مطلب علماء نے لکھا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی مطلب کو پسند کیا ہے۔ چیزیں تو اور بھی لوگوں نے بڑی گہری گہری لکھی ہیں، لیکن جو بات بالکل دل کو لگتی ہے اور عام فہم ہے اور ہم سب اس کو حاصل کرنے کی آج نیت کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، عادت ڈال سکتے ہیں اس کی، وہ یہ کہ ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے لیے ہمارا دل پہلے اور سب سے زیادہ دعا کی طرف متوجہ ہو، ہمارا بھروسہ تدبیروں پر، اسباب پر، چیزوں پر نہ ہو، ہمارا بھروسہ اللہ کی رحمت پر، اس کی قدرت پر ہو، اور رحمت اور قدرت کی چابیاں اس نے ہمارے ہاتھ میں دے دی ہیں، مجھ سے مانگو اور میرے خزانے سے جو چاہو لے جاؤ۔ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے، اس کا دنیا میں کوئی کام اٹکے گا؟ اس کے دل میں کسی وقت خوف اور غم کا گزر ہوگا؟ کبھی بے چینی، الجھن، شکوے، شکایت، مایوسی، نا امیدی، گھبراہٹ اس کے دل میں آئے گی؟ اسی لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اس کی ہر ضرورت پوری ہوگی۔ تو دعا کے دروازے کھلنے کا مطلب کچھ سمجھ میں آیا؟ اتنا ضرور اللہ پاک آج ہم سب کو سمجھا دے کہ فوری طور پر دعا کی طرف طبیعت متوجہ ہو جائے۔ کچھ آپ کی ہماری کوئی چیز کھو جائے، کوئی چیز گم جائے، کہیں سفر پر سے پاسپورٹ کھو گیا، کسی کا کوئی قیمتی کاغذ کھو گیا، کوئی چابی کھو گئی اور ہم پریشان ہیں۔ فطری طور پر اس وقت پریشانی ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، یہ تو انسان کا مزاج ہے۔ لیکن جس انسان کو کے لیے دعا کے دروازے کھل جائیں گے، وہ اس پریشانی میں مبتلا ہوتے ہی فوری طور پر پہلے دعا کرے گا، پہلے دعا مانگے گا، اللہ میری چابی دلوا دی، اللہ میری چابی دلوا دی، اللہ میری چابی دلوا دی۔ اور جس بندے کا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا مزاج بن جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑ نہیں پائے گا، کیونکہ وہ یہ کب تک یہ ڈھٹائی کرے گا اور بے حیائی کرے گا کہ اپنی ہر بات اللہ سے منواتا رہے اور اللہ کی کوئی بات نہ مانے۔ آخر کوئی انسان کو شرم اور حیا آئے گی۔ جو بات بھی اللہ نے اپنے الفاظ میں اپنے کلام میں ارشاد فرمائی، یا رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کہلوائی، ہر بات کا بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا دیا۔ چنانچہ دعا کے سلسلے میں جو آپ کا حال تھا وہ بالکل اسی حدیث کا اور اسی آیت کا کامل ترین مصداق۔
اگر کوئی آدمی اس بات کو سمجھنا چاہے کہ کیسے اللہ سے مانگنا چاہیے، کتنا مانگنا چاہیے، کس کس موقع پر اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، کس طرح مانگنا چاہیے، اگر کوئی آدمی اس بات کو سمجھنا چاہے تو بس وہ ایک بات کی ذرا سی کوشش کر لے، اور وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا کرتا ہوا دیکھنے کی کوشش کرے، تصور کی آنکھوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سے مانگتا ہوا دیکھنے کی کوشش کرے۔ جن الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، اور انسان کی وہ کون سی ضرورت ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے مانگ کر نہیں چلے گئے۔ ہماری ہر ضرورت کے لیے دعا کو الفاظ دے دیے اللہ کے رسول۔ جتنی انسانوں کی تمنائیں ہیں، جتنی ہماری آپ کی ضرورتیں ہیں، ان ساری تمناؤں اور ضرورتوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگ گئے۔ اسی لیے اتنی عربی تو اللہ کرے کہ سب لوگ ضرور سمجھ لیں، اور چاہے جتنی عمر ہو جائے مگر اتنی عربی سیکھنے کی ضرور کوشش کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ میں دعا مانگی تھی، انہی کے الفاظ میں جب دعا وہ مانگے یا کوئی دوسرا مانگے تو ان کی سمجھ میں آ رہا ہو کہ ان الفاظ میں کیا مانگا جا رہا ہے۔ یہ امت کی بہت بڑی محرومی ہے، اور اللہ کرے اب آپ حضرات اس محرومی سے نکلنے کا ارادہ کریں۔ یہ بات کہنے کی میرے اندر جو ہمت پیدا ہو رہی ہے پچھلی چند دنوں سے، یہ بات بے ساختہ اس عالم کی زبان سے نکل رہی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ممبئی شہر میں مسجد نور کے بیان میں بھی یہ مضمون اس عالم کی زبان سے بے ساختہ نکلا تھا، اور آج بھی بے ارادہ نکل رہا ہے کہ یہ جو عام مسلمانوں کا مزاج ہو گیا ہے کہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں، انگریزی بھی پڑھ لیں گے، مراٹھی بھی پڑھ لیں گے، ہندی بھی پڑھ لیں گے، پنجابی بھی پڑھ لیں گے، پتہ نہیں کیا کیا پڑھ لیں گے، لیکن نہیں پڑھیں گے تو عربی نہیں پڑھیں گے۔ یہ غفلت سے اب چھٹکارا ملنا چاہیے۔ یہ ہمت مجھے اس لیے پڑ رہی ہے کہ میں اپنے شیخ، اپنے مرشد، اپنے حضرت کا یہ رنگ دیکھ رہا ہوں کہ میں تو یہ حجے کا حیران ہوں کہ وہ تو ایک بڑی تعداد جو ان کے ہاتھ پر توبہ کرتی ہے، رجوع کرتی ہے اور بحث ہوتی ہے، اور چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے وکیل ہو، چاہے جج ہو، چاہے تاجر ہو، چاہے کچھ ہو، وہ تقریباً ہر ایک کے لیے لازم کرتے ہیں کہ 4 مہینے کے لیے سب چیزیں چھوڑ کر آؤ اور آ کر ہمارے یہاں کلاسز اٹینڈ کرو اور عربی سیکھو، تاکہ تم اللہ کے کلام کو براہ راست سمجھ سکو، تاکہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کو خود ان کا لطف لے سکو، ان کا ذائقہ چکھ سکو۔ کن الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آج کی اس مجلس میں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ آج کی اس مجلس کو دعا کی مجلس بنا دے، پوری مجلس دعا کی بن جائے، میں کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسنون دعائیں جو عام طور پر مناجات کی دعاؤں کی کتابوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، میں ان میں سے کچھ کو آپ کے سامنے اس وقت پیش کروں گا، مانگنے کے لیے اس سے بھی پیش کروں گا، اور وہ دعا تاکہ ہم کو وہ لذت ملے، اس کی اس سے ذائقہ ملے اور شوق پیدا ہو کہ کن الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ ذرا ایک دعا سنیے اللہ کے رسول کی، ارشاد فرماتے ہیں آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور مانگ کس کے لیے رہے ہیں؟ اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ ذرا غور کیجیے گا، اس دعا کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ چیز اللہ کے رسول اپنے لیے بھی مانگ رہے ہیں۔ ارشاد فرما اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے میرے اللہ میرے لیے میرا وہ دین درست کر دے جو میرے حق میں میرے بچاؤ کا سامان کرے گا۔ کون مانگ رہا ہے اپنے لیے؟ واہ، میرے لیے میرے دین کو درست کر دے میرے اللہ، وہ میرا دین جو میرے بچاؤ کا سامان ہے۔
اصل مسئلہ میرا دین ہے، اے اللہ میرے لیے وہ میرا دین درست کر دیجئے۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور اے اللہ میرے لیے وہ میری وہ دنیا بھی درست کر دیجئے جس میں میری روزی روٹی ہے۔ یعنی دین بھی مانگ رہے ہیں آپ اور دنیا بھی مانگ رہے ہیں آپ، شہنشاہ کائنات ہیں آپ، سرور کائنات ہیں، اللہ کے ایسے چہیتے بندے ہیں، لیکن بندے کی طرح اپنے لیے روزی روٹی بھی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ سکھا رہا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو سیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ بھی مانگنا ہے اور یہ بھی مانگنا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، اور اے اللہ میرے لیے میری وہ آخرت درست کر دیجئے جہاں مجھ کو لوٹ کر جانا ہے۔ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور اے اللہ زندگی کو میرے لیے ہر خیر میں، ہر بھلائی میں ترقی کا سبب بنا دے۔ یعنی میں جو میری زندگی ہو یہ گناہوں میں اضافے کا سبب نہ ہو میرے اللہ، یہ خیر میں اضافے کا سبب ہو۔ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِنْ كُلِّ شَرٍ، اور اے اللہ موت کو میرے لیے ہر برائی سے چھٹکارے کا سبب بنا دے۔ اب بتاؤ اس میں کوئی ضرورت ایسی ہے جو باقی رہ گئی ہو؟ اتنے مختصر سے الفاظ، جس کا دین درست ہو گیا، جس کی دنیا معاش کے اعتبار سے درست ہو گئی، عیاشیوں کے اعتبار سے درست ہونا نہیں مانگ رہے اللہ کے رسول، لذت، بلکہ التی فیہا معاشی، میرے وہ دنیا جس میں میری معاش کا سامان آپ نے رکھا ہے میرے لیے وہ ٹھیک ٹھاک کر دے میرے اللہ، اور میرا دین ٹھیک کر دے، میری آخرت ٹھیک کر دے، اور جب تک میں جیوں یہ زندگی خیر میں اضافے کا سبب بنتی چلی جائے، اور جب مجھے آپ اٹھائیں دنیا سے تو یہ خیر سے کہ انقطاع کا سبب نہ بنے، ہر شر سے چھٹکارے کا سبب بنے۔ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِنْ كُلِّ شَرٍ، ایک بہت مختصر سی دعا ہے، اکثر آپ کو یاد بھی ہوگی، آپ مانگا کرتے تھے، کثرت سے آپ کی زبان پر یہ الفاظ آتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اور اے اللہ مجھ پر اپنا رحم و کرم فرما دیجیے، اور اے اللہ مجھے عافیت دے دیجیے، اور اے اللہ مجھے روزی دے دیجیے۔ آپ ذرا غور کیجیے، اس کا ایک عام آدمی اپنی ضرورتیں جس طرح مانگتا ہے یا مانگنا چاہیے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عافیت بھی مانگ رہے ہیں، رزق بھی مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی مانگ رہے ہیں، اور اللہ سے رحم و کرم بھی مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کے الفاظ، اللہ اکبر اللہ، یہ دعا اکثر آپ تہجد میں پڑھا کرتے تھے، پڑھا کیا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ رکوع سے جب آپ کھڑے ہوتے تھے قوما میں، جن حضرات کو اللہ تعالیٰ، میری تو دلی تمنا ہے سارے مجمع کو، سارے مردوں کو، جتنی عورتیں یہاں آئی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ دعا کا یہ ذوق عطا کر دے کہ نفل نمازوں میں، تہجد کے وقت کی نفلیں ہوں، سونے سے پہلے کی نفلیں ہوں، یا مغرب کے بعد کی نفلیں ہوں، ان نفلوں میں ذرا لمبی لمبی دعائیں مانگا کریں۔ سجدے کی حالت میں دعائیں مانگنا سنت ہے۔ رکوع کے بعد کھڑے جو ہوتے ہیں قوما میں، عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ سمع اللہ حمد ربنا لک الحمد اللہ، بس۔ یہ نفل نمازوں میں لمبی لمبی دعائیں مانگنا سنت ہے، رکوع کے بعد کھڑے ہو کر۔ اس میں بھی جو خاص طور پر دعا مانگا کرتے تھے آپ، اس میں ایک دعا تو ایک صحابی کی زبان سے آئی، عجیب بات ہے۔ حضور کی زندگی میں بھی صحابہ کی زبان سے اللہ تعالیٰ ایسی کلمات جاری کرواتا تھا جس کو اللہ کے رسول پسند کرتے تھے، اور وہ امت کے لیے رہنمائی ہو جاتی تھی۔ یہ گویا صحابہ کے رہنما ہونے پر نبوت کی مہر لگوانی تھی اللہ۔ اذان جو ملی ہم کو وہ صحابی کے ذریعے تو ملی، بعض صحابہ کو خواب میں اذان دکھائی گئی، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم نے آج خواب میں ہی دیکھا ہے کہ اس طرح اذان دی جا رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا اور امت میں اذان کا رواج دلوا دیا۔
سیدنا بلال کو بلایا، کہا کہ یہ الفاظ سنو اور ان الفاظ کو سیکھ کر یاد کر کے اذان دینا شروع کرو ہر نماز سے پہلے۔ تو یہ رہنمائی اصالتاً کس کے ذریعے ملی؟ صحابہ کے ذریعے۔ اسی طرح ایک صحابی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھتے ہوئے جب وہ کھڑے ہوئے رکوع سے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس کے بعد انہوں نے کہا اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یہ حضور نے الفاظ سنے، یہ حضور نے نہیں سکھائے تھے، یہ اس اللہ کے بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالے۔ اے اللہ آپ کی بہت تعریف، کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ڈھیر ساری تعریف ہے، پاکیزہ تعریف ہے، آپ کی بہت تعریف ہے میرے اللہ، آپ کے بڑے احسانات، بہت مبارک ہیں آپ، مبارک ہے آپ کے احسانات، بہت مبارک ہے آپ کی تعریف۔ یہ الفاظ جب صحابی نے سلام پھیرا تو آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ ذرا تم نے کیا پڑھا تھا قوموں میں، ذرا مجھے سناؤ۔ تو انہوں نے سنایا اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ حضور نے فرمایا اللہ کی نے ایک فرشتے جبریل نے آ کے مجھے اطلاع دی کہ اللہ نے کہا ہے کہ رسول میرے رسول سے کہہ دو کہ اس بندے کے حمد کے کلمات مجھے پسند آ گئے ہیں، اس بندے نے جن کلمات میں میری تعریف بیان کی ہے مجھے پسند آ گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا تمہاری زبان سے نکلے ہوئے حمد کے کلمات کو اللہ نے پسند فرمایا ہے، صحابہ سب ساتھیوں کو سکھا دو۔ تو ہماری آپ کی زبان سے بھی تو یہ کلمات کبھی نکلنے چاہیے۔ کتنا مختصر سا کلمہ ہے، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ دہرائیے، تکلف چھوڑیے، ہم لوگ سب یہاں سیکھنے آئے۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اتنا مختصر سا کلمہ، اور جس پر اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے کہ یہ کلمات مجھے پسند ہیں، ہماری گنہگار زبانوں سے نکلیں گے تو انشاءاللہ اللہ کو پسند آئیں گے، اور پھر ہماری اصلاح اور ہم پر رحمت برسنے کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اس دعا کے بعد اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے اکثر و بیشتر اللہم اجعلنی لک ذکارا لک شکارا لک رہابا لک مطواعا لک مطیعا الیک مخبتا الیک اللہم منیبا۔ نماز میں جو دعائیں مانگتے تھے آپ اکثر و بیشتر صیغہ مفرد سے مانگتے تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ نماز میں جو دعائیں مانگتے تھے آپ اکثر و بیشتر صیغہ مفرد سے مانگتے تھے۔ کیا مطلب صیغہ مفرد سے؟ ایک تو دعا وہ ہوتی ہے جس میں آدمی کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہم سب کو دے دے دنیا کی بھلائی بھی اور آخرت میں بھلائی بھی۔ آتنا جمع کا صیغہ، اب جس میں آدمی جو نیت کر لے، اپنے گھر والوں کو شریک کر لے، اپنے دوستوں کو شریک کر لے، اپنے خاندان کو شریک کر لے، اپنی برادری کو شریک کر لے، پورے مجمع کو شریک کر لے، پوری امت کو شریک کر لے، بڑی گنجائش ہے۔ لیکن ان دعاؤں میں ایک تو پہلو ہے بہت زبردست کہ آدمی اکیلے اپنے لیے نہیں مانگ رہا بلکہ سب کے لیے مانگ رہا، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ آدمی اگر اپنے کو سب سے زیادہ محتاج سمجھے گا تو وہ تو پہلے اپنے لیے مانگے گا، پھر کسی اور کے لیے مانگے گا۔ چنانچہ قربان جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کی دعائیں سکھائی تاکہ امت کے سامنے دونوں پہلو آ جائیں۔ اور جو دعائیں آپ نماز میں پڑھا کرتے تھے، اس پر خوب غور کیجیے گا، جو دعائیں آپ نماز میں اللہ سے مانگا کرتے تھے وہ زیادہ تر اپنے لیے مانگتے تھے، صیغہ مفرد سے مانگتے تھے، تاکہ امت کو یہ پیغام پہنچائے کہ دیکھو ذرا وہ سید الانبیاء، وہ امام الرسل جو بالکل معصوم تھے، جن سے کوئی گناہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ بھی جب اپنے لیے مانگنا شروع کرتے ہیں تو ایسے مانگتے ہیں جیسے دنیا کا سب سے بڑا کوئی خطا کار اور مجرم اور پاپی بندہ ذرا سہما اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہو۔ یہ دراصل ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے بھی مانگتے تھے، اور آپ کے قلب کی کیفیت بھی اللہ وہی تھی کہ تمام تر مقامات کے باوجود آپ ہر وقت لرزا کرتے تھے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اور جو اللہ نعمت دے سکتا ہے وہ اللہ چھین بھی سکتا ہے، ہر وقت آپ لرزا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ جو دعا نماز میں مانگا کرتے تھے وہ ایک دعا یہ تھی رب اجعلنی لک ذکارا، اے اللہ
مجھے آپ بنا دیجئے، مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کو بہت زیادہ یاد کیا کروں۔ رب اجعلنی لک ذکارا لک شکارا، کہ اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کروں۔ لک رحابا، اور مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ سے بہت زیادہ ڈرا کروں۔ لک مطواعا، اور مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کی بہت زیادہ فرما برداری کیا کروں۔ لک مطیعا، اور اے اللہ میں ایسا مجھے بنا دیجئے کہ میں آپ کا ہر وقت اطاعت کرتا رہوں، بہت مطیع رہوں۔ دو الفاظ بولے ہیں، مطواعاً مطیعاً، معنی دونوں کی تقریباً ایک ہیں۔ کوئی بات مجھ سے آپ کی منشا اور پسند کے خلاف نہ ہوا کرے، مجھے اللہ مجھے ایسا بنا دی۔ الیک مخبتاً، اور اے اللہ بس آپ ہی کی طرف میرے دل کی توجہ ہر وقت رہا کرے۔ اے اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے، الیک واہم منیبا، اور ہر مسئلے میں آپ کی طرف متوجہ ہو کر رجوع کرنے والا مجھے بنا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا ایک پہلو اور ہے، آگے ان دعاؤں کا اور کچھ مثالیں ذکر کرنے سے پہلے ان پہلوؤں کی طرف، اس پہلو کی طرف بھی ضرور توجہ ہم لوگوں کی اللہ کرے کہ ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ یہ دعائیں ہماری اور آپ کی رہنمائی اور تربیت کا سامان ہیں۔ یوں سمجھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل کی جو کیفیات اللہ سے مانگی ہیں، ہمیں اور آپ کو ان الفاظ کے آئینے میں اپنے دل کی کیفیت کو دیکھنا بھی چاہیے۔ اس طرح یہ بالواسطہ تربیت و تعلیم کا سامان بھی ہے۔ دعا تو ہے ہی، لیکن دعا کے علاوہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میرے دل کی یہ کیفیت ہے، اور کیا میرا دل اس طرح کا بن گیا، یا میرے دل میں اس طرح اپنے دل کو بنانے کی تمنا بھی آئی کہ نہیں آئی۔ تمنا جب آتی ہے کسی چیز کی دل میں، اسی کے لیے تو بندے کی زبان پر دعا نکلتی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ جب تمنا ہی نہیں ہوگی تو دعا کیسے ہوگی؟ دعا تو اس تمنا کو کہتے ہیں کہ جو دل سے نکل کر ہونٹوں پر آ جائے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ ہمارے دلوں میں تمنا آئے گی تو پھر دعائیں بھی نکلیں گی۔ اب ان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں سے ہمارے دلوں کی تمناؤں کا بھی سبق ملتا ہے۔ کیسا ہمارا مزاج ہونا چاہیے؟ تھوڑا بہت کچھ ظاہری اعمال پر ایک نیم دلی کے ساتھ عمل کر لیا، اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ دل کے اندر کی وہ کیفیت بھی بنانے کی ہمیں کوشش کرنی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ ایک دعا مانگتے تھے، رب تقبل توبتی واغفر حوبتی، اے اللہ میری توبہ قبول کر لیجیے اور میرے گناہ دھو دیجیے، واغفر حوبتی واجب دعوتی، اور اے اللہ میری دعا سن لیجیے میرے اللہ، وثبت حجتی، اور اے اللہ میری حجت کو قائم رکھیے گا، وسدد لسانی، اور میری زبان کو قابو میں رکھیے میرے اللہ، میری زبان کو غلط بات نہ بول دے، واہدی قلبی، اور میرے دل کو ہدایت کاملہ دے، واسلل سخیمۃ صدری، اور اللہ میرے سینے کی کدورت کو صاف کر۔ کیا اللہ کے رسول کے سینے میں کدورت ہوا کرتی؟ جس کا دل صاف تھا وہ تو دل سے کدورت کی صفائی کی دعا مانگا کرتا تھا، اور ہم جیسوں کے دل جو پوری طرح گندے پڑے ہیں، ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی صفائی کی دعا کو اپنا معمول نہیں بنایا۔ واسلل سخیمۃ صدری، اللہ اللہ۔ ایک دعا اللہ کے رسول مانگا کرتے تھے، اللہم الف بین قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کے درمیان آپس میں الفت پیدا کر۔ اللہ، اتنی سخت ضرورت ہے آج ہم کو اس دعا کی۔ دلوں میں الفت جیسے اٹھ گئی ہو، گھر گھر جھگڑے ہیں کہ نہیں، ہر گھر میں اختلاف،
ہر خاندان میں اختلاف، مسجد کے نمازیوں میں الفت کی کمی، ایک محلے کے ایمان والوں میں الفت کی کمی. حضور مانگا کرتے تھے اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اور اللہ ہمارے آپس کے تعلقات کو درست کرا دیجئے. واہدنا سبل السلام، اور اللہ امن و سلامتی کے راستے ہمیں دکھا دیجئے. ونجنا من الظلمات الی النور، اور اللہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف ہم کو لے آئیں گے. وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور اللہ بے حیائی کے کاموں سے ہم کو بچا لیجئے، چاہے وہ بے حیائی کے کام ظاہری ہوں یا باطنی ہوں. ہر طرح کے گندے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. اور وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا، اور اللہ ہمارے سننے کی طاقت میں بھی برکت دے دیجئے، اور ہمارے دیکھنے کی طاقت میں بھی برکت دے دیجئے، اور ہمارے دلوں میں بھی برکت دے دیجئے، اور ہماری بیویوں یا ہمارے جوڑوں میں بھی برکت دے دیجئے. وذریاتنا، اور ہماری اولاد میں بھی برکت عطا فرما دیجئے. وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور ہماری توبہ قبول کر لیجئے. آپ تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والے اور بہت مہربان ہیں. وجعلنا شاکرین لنعمتک، اور اللہ ہم کو اپنی نعمت کا شکر گزار بندہ بنا دیجئے، اور اللہ ہمیں اپنی نعمت کی ہر وقت تعریف کرنے والا بنا دیجئے. قابلیہا، اور اپنی نعمت کے قابل بھی تو بنا دیجئے. واتمھا علینا، اور اللہ اپنی نعمتوں کو ہمارے اوپر مکمل کر دیجئے. کیسی بندگی، کیسی عاجزی، کیسی محتاجی، کیسا احساس فقر و احتیاج جھلکتا ٹپکتا بلکہ برستا ہے ان الفاظ سے. اللہ ایک دعا آپ مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ ہر اس شخص کی محبت مجھے دے دیجئے جس کو آپ سے محبت ہے. وحب عملی یقرب الی حبک، اور ہر اس عمل کی محبت مجھے دے دیجئے جو آپ کی محبت سے مجھے قریب کر دے. پھر آپ نے اللہ کی محبت کے سلسلے میں ایک دعا اور مانگی، اے اللہ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد، اے اللہ اپنی محبت کو زیادہ عزیز اور پیارا بنا دیجئے میرے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ مجھے محبت، آپ اپنی ذات کی محبت مجھے عطا کر دیجئے. ومن الماء البارد، اور سخت پیاس کے عالم میں ٹھنڈا پانی جتنا مجھے مرغوب اور لذیذ لگتا ہے اس سے زیادہ آپ کا نام لینے میں مجھے لذت اور ٹھنڈک محسوس ہونے لگی. آپ کی ایک دعا تھی اللہم انی ضعیف فقو فی رضاک ضعفی، اے اللہ میں کمزور ہوں. اللہ اکبر، اے اللہ میں کمزور ہوں، اپنی مرضیات میں لگ کر میرے کمزوری کو قوت سے بدل دیجیے. اپنی مرضیات میں لگا کر میرے ضعف کمزوری کو قوت سے بدل دیجیے. وخذ الی الخیر بناصیتی، اور اللہ پیشانی کے میرے بال پکڑ کر مجھے خیر کی طرف لے جا. اے اللہ پیشانی پکڑ کے مجھے خیر کی طرف لے جائیے. وجعل الاسلام منتہا رضائی، اور اے اللہ اسلام کو میری آخری پسند بنا دیجیے، آخری پسند بنا دیجیے. آپ غور کریں ان الفاظ کا مطلب، یعنی مجبوراً مجھ کو شریعت پر عمل کرنا نہیں ہو بلکہ میری آخری پسند آپ کا ہر حکم بن جائے. وَإِنِّي ذَلِيلٌ فَأَعِزَّنِي، اللہ اکبر، اے اللہ میں بہت ذلیل ہوں، مجھے عزت دے دیجیے. وَإِنِّي فَقِيرٌ فَارْزُقْنِي، اور اللہ میں محتاج ہوں، مجھے روزی عطا فرما، مجھے روزی عطا فرما. اے اللہ کے بندو، روزی کی تنگی کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا وظیفے، پتہ نہیں کیا کیا پوچھتے رہتے ہیں، تعویذیں لکھواتے رہتے ہیں، دعا کا راستہ نہیں اپناتے. دعا کا راستہ اپناؤ، دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیوں کو حل کرواؤ. دعا کا راستہ خود مانگے اللہ تعالیٰ.
واللہ خود مانگے. اس خیال کو ذہن سے نکال دیں کہ میں بہت گنہگار ہوں، میں دعا کرنے کا اہل نہیں ہوں، میں تو دعا کرواؤں گا. بعض احادیث میں یہ اشارے ملتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی اور کے لیے دعا کرتا ہے اور وہ بندہ اپنے لیے خود دعا نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کرنے والے کو ڈانٹتے ہیں کہ وہ تو مجھ سے کچھ خود کہتا نہیں، تم کون ہوتے ہو کی سفارش کرنے والے؟ میں نے کب دروازہ بند کیا ہے اس کے لیے؟ میں نے کب کہا ہے کہ وہ مجھ سے دعا مانگنے کا اہل نہیں ہے؟ کیوں مجھ پر الزام لگاتا ہے؟ وہ مجھ پر الزام لگاتا ہے اس بات کا. میں نے دروازے کھول دیے ہر ایک کے لیے. میں نے کوئی شرط نہیں لگائی کہ پہلے تم نیک بنو پھر مجھ سے مانگو. اس کے باوجود میں مجھ سے نہیں مانگتا، تم سے کہلاتا ہے. خبردار آئندہ تم اس کے لیے مجھ سے کچھ مت کہنا. اس لیے اپنی ضرورتوں اور پریشانیوں کے لیے ہم میں سے ہر ایک پہلے اپنے اللہ کو خود مانگے. مانگیے مانگیے اور مانگیے، مانگنے والا بن جائے. اس کے در سے کوئی خالی ہاتھ جاتا ہی نہیں. دعا کروانے کا اسٹیج بہت بات کا ہے، اور دعا کروانے کا بہت زیادہ رواج صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا. ہمیں نہیں ملتا کہ روزانہ صحابہ کرام جو اللہ کے رسول سے ملتے ہوں، یا سفر میں آنے کے بعد ملتے ہوں، یا سفر میں جاتے وقت ملتے ہوں، یا خط لکھتے ہوں، یا حال کہلاتے ہوں، تو ہر وقت مجھے کہتے ہوں کہ ہماری دعا کر دیجیے گا، ہمارے لیے دعا کر دیجیے گا، ہمارے لیے دعا کر دیجیے گا. سیرت حدیث تاریخ کی کسی کتاب میں کثرت سے صحابہ کرام کا خود اللہ کے رسول سے دعاؤں کی درخواست کرنا نہیں منقول ہے، بلکہ الٹی بات ہے. اگر منقول ہے تو جانتے ہیں کیا منقول ہے؟ منقول یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، حضرت عمر عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے. اللہ کے رسول نے ان کے احرام کا چادر پکڑ کے کہا لا تنسنی یا اخی فی الدعاء، میرے چھوٹے بھائی، میرے بھیا، مجھے دعا میں بھولنا مت. یہ تو ثابت ہے. اور جن جن صحابہ کو اللہ کے رسول کی دعا ملی ہے انہوں نے دعا کروائی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اس طرح خدمت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بے ساختہ اللہ کے رسول کے دل سے کوئی خاص دعا ان کے لیے نکل گئی. آپ کا نوجوان چھوٹا بھائی سیدنا عبداللہ ابن عباس چچا زاد بھائی تھے. انہوں نے اپنے ذمے لازم کر لیا تھا کہ اللہ کے رسول رات میں آرام کریں گے اور میں جاگوں گا. نہیں کسی طرح سوچے تھے. عجیب بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قریبی صحابہ کرام جو رشتہ دار تھے، خاص بات یہ ہے جن کا خاندان سے رشتہ تھا، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا عبداللہ ابن عباس، یہ دونوں چچا زاد بھائی تھے اور دونوں ایک ہی عمر کے تھے تقریباً. عبداللہ ابن عباس شاید اور چھوٹے ہوں گے. ان دونوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ سفر میں ہو یا حضر، اگر سفر میں ہم ساتھ ہوں گے تو ہم رات میں جاگیں گے حضور کے پاس، ہم حفاظت کریں گے، ہم نگہبانی کریں گے، ہم پہرے داری کریں گے، ہم چوکیداری کریں گے، تہجد کا پانی ہم لائیں گے، وضو کا پانی ہم فراہم کریں گے، استنجے کا پانی ہم دیں گے، استنجے کے ڈھیلے ہم پیش کریں گے، راستے میں فرش ہم صاف کریں گے. ایسی خدمت کرتے کرتے سیدنا عبداللہ بن عباس بس ایک دن تہجد کے وقت میں وضو کا پانی پیش کرتے وقت سیدنا عبداللہ بن عباس کے لیے حضور کے دل سے ایک عجیب دعا نکلی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. اے میرے اللہ، میرے اس عاشق چچا زاد بھائی، اس نوجوان صحابی کو قرآن مجید کا خاص فہم عطا کر دیجیے اور اس کو دین کی گہری سمجھ عطا کر دیجیے. چنانچہ سارے صحابہ کا، پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں قرآن کے سب سے بڑے مفسر اور قرآن کے سب سے بڑے علوم قرآن کے حامل عبداللہ ابن عباس بنے. یہ برکت کائے کی تھی؟ اس دعا کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے دعا کرائی نہیں تھی، انہوں نے یہ کہا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کر دیجیے. ایک ہوتا ہے دعا کروانا، ایک ہوتا ہے دعا لینا. تو دعا لینے کے واقعات تو صحابہ میں بہت ملتے ہیں، دعا کرانے کے واقعات زیادہ نہیں ملتے. اور خود دعا مانگنا تو پوری زندگی سب ہر ایک کی زندگی اس کی گواہ ہے.
ایک دعا آپ مانگا کرتے تھے، یہ بھی دعا آپ نے صیغہ مفرد سے اللہ کے سامنے پیش کی ہے. اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی. اے اللہ میری زندگی کے جب وہ دور آئے جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو سب سے زیادہ روزی جو میری زندگی میں کھول کر دیجیے، کشادہ روزی دیجیے، وہ میرے بڑھاپے میں دیجیے. اللہ، یہ زندگی کی کتنی بڑی حقیقت و سچائی ہے، یہ زندگی کی کتنی بڑی ضرورت ہے. بڑھاپے کی عمر پہ پہنچنے کے بعد وہ بوڑھا آدمی جانتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کا محتاج نہ بنوں، میں دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنوں، میں اپنی اولاد کو کھلاتا ہوا جاؤں، میں اپنی اولاد کے ٹکڑوں پر نہ پلوں. ہر بوڑھا باپ یہی تمنا کرتا ہے. ہر بوڑھے کو اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھا دی کہ اے بوڑھے یہ دعا مانگتے ہوئے ڈر مت کہ کہیں یہ توکل کی کمی نہ ہو. دیکھ میں نے خود اپنے بڑھاپے کے لیے یہ دعا مانگی، خود اپنے بڑھاپے کے لیے اللہ کے رسول نے دعا مانگی. اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری. اور جب دنیا سے میرے جانے کا وقت ہو تو میرے پاس خوب روزی ہو، میں بانٹتا ہوا جاؤں، میں کفن دفن کے لیے بھی کسی کا محتاج نہ بنوں. یہ ایک عجیب و غریب دعا سکھائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی دعائیں دنیا کی حقیقتوں سچائیوں سے کٹ کر آسمانوں میں معلق نہیں ہوا کرتی تھی. سماج کی، معاشرے کی، زمین کی جو سچائیاں ہوا کرتی ہیں ان پر نظر رکھتے ہوئے اللہ کے رسول اپنی ضروریات مانگ کر گئے ہیں. اور اپنے لیے کیا مانگ کر گئے ہیں؟ دراصل ہمیں مانگنا سکھا کر گئے. ایک دعا آپ کی بڑی مختصر، وہ بھی صیغہ مفرد سے، اسألک غنا یا وغینا مولاي. اے اللہ میں آپ سے ایک بات تو یہ مانگتا ہوں کہ مجھے کسی کا محتاج نہ بنائے، مجھے کسی کا محتاج نہ بنائیے گا میرے اللہ. وغینا مولاي، اور میرے جو متعلقین ہیں جن کی کفالت میرے ذمے ہے، میرے بیوی، میرے بچے، میری بیٹیاں، میرے نوازے، جو لوگ بھی میرے متعلقین ہیں، اللہ وہ سب بھی کسی کے محتاج نہ بنے، ان کو بھی خوشحال رکھیے، مجھے بھی خوشحال رکھیے. ذرا غور فرمائیے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کو بڑی تکلیفوں کے ساتھ گزار کر رہنے پر راضی تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے تھے کہ محتاج مجھے کسی کا نہ بنائیے گا، اور میرے متعلقین بھی کسی اور کے محتاج نہ ہوں، ان کو بھی خوشحال بنا دیجیے، مجھے بھی خوشحال بنا دیجیے. آج کے زمانے میں یہ دعائیں ہمارے لیے کتنی کارآمد، کتنی مفید ہیں. ایک دعا وہ بھی تہجد میں پڑھا کرتے تھے آپ، اور کبھی کبھی تہجد کے لیے جاتے وقت پڑھا کرتے تھے، نکلتے وقت پڑھا کرتے تھے. جب اٹھتے تھے آپ اور وضو کر کے تیار ہوتے تھے اور آپ حجرے سے باہر نکل کے نماز اکثر تہجد کی پڑھا کرتے تھے، تو اس وقت بھی یہ دعا پڑھنا آپ سے ثابت ہے. اور اس کی راوی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ روایت کرتی ہیں کہ میں دیکھی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے. کیا مانگتے تھے؟ اور عجیب بات ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ ساری دعائیں صیغہ مفرد سے مانگ رہے ہیں آپ. یعنی ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے آپ اپنے کو دنیا کے سب سے زیادہ محتاج محسوس کرتے تھے. کیا مانگا؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وخلفی نورا ومن امامی نورا واجعل لی نورا وفی عصبی نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا وفي لساني نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا واجعلني نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. اے اللہ میرے دل میں نور بنا دیجئے، اے اللہ میری آنکھوں میں نور اتار دیجئے، اے اللہ میرے کانوں میں نور اتار دیجئے، اے اللہ میرے دائیں طرف نور عطا فرما، میرے بائیں طرف نور عطا فرما، میرے پیچھے نور عطا فرما، مجھے سامنے نور عطا فرما. واجعل لی نورا، اور میرے لیے خاص نور بنا دیجیے. واجعل لی نورا وفی عصبی نورا،
اور اللہ میرے پٹھوں میں نور اتار دیجئے، میرے گوشت میں نور اتار دیجئے، وفی دمی نورا، اور میرے خون میں نور کو اتار دیجئے، وفی شعری نورا، اور میرے بالوں میں نور کو سرایت کر دیجئے، وفی بشری نورا، اور اللہ میری کھار جسم کی جلد میں اس میں نور اتار دیجئے، وفی لسانی نورا، اور میری زبان میں نور دے دیجئے، وجعل فی نفسی نورا، میری پوری جان میں نور عطا فرما، وعظم لی نورا، اور مجھے نور عظیم عطا فرما، وجعلنی نورا، اور مجھے سر تاپا نور مجسم بنا دے، وجعل من فوقی نورا، اور اللہ اور مجھے میرے اوپر بھی نور بنا دیجئے، ومن تحتی نورا، اور نیچے بھی نور۔ کیا عجیب غریب دعا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل میں نور حاصل کرنے کی تمنا ہے، اور پھر وہ تمنا ان الفاظ کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے ہم اللہ کے سامنے پیش کریں۔ ایک دعا اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں آپ، کیا کیفیت رہی ہوگی اس وقت۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود روایت کرنے والے ہیں جنہوں نے خود سنا ہے اللہ کے رسول کی یہ دعا مانگتے۔ یہ سب وہ صحابہ ہیں جو سفر و حضر میں دن رات کی خدمت میں رہتے تھے۔ یہ سب وہ صحابہ، زیادہ تر انہی صحابہ اور صحابیات سے آپ کی رات کی دعائیں منقول ہوئی ہیں، جو آپ کے مخصوص ترین عاشق ترین خدمت گزار صحابہ تھے، جو دن رات آپ کے ذکر آپ پر پروانوں کی طرح رسال رہتے تھے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، ناصیتی بیدک، ماض فی حکمک، عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي۔ اے اللہ، میں آپ کا بندہ ہوں اور ایک بندے کا بیٹا ہوں اور ایک بندے کا بیٹا ہوں۔ اے اللہ، میں غلام ہوں، میں تو پشتین غلام ہوں، میرے اللہ میں تو نسلی غلام، خود غلام، میرا باپ غلام، میری ماں باندھی، میں بندہ، میرا باپ بندہ، میری ماں۔ یہ دعا کی جو حقیقت ہے، بندہ اپنی دنیا کی عارضی حیثیتوں کی نفی کرے۔ اگر عارضی حیثیتوں کے احساس کے ساتھ اللہ سے مانگا تو کہیں اللہ کا غضب نہ آ جائے۔ اگر مانگتے وقت کسی کے دل میں خیال آیا میں حاجی ہوں، میں حافظ ہوں، میں عالم ہوں، میں بڑے بزرگ کا بیٹا ہوں، میں بڑے بزرگ کا خلیفہ ہوں، اللہ رحم فرما، اے اللہ رحم فرما، اگر دعا مانگتے وقت ان عارضی حیثیتوں کا خیال دل میں آ گیا تو اللہ جانے کہیں اللہ رخ نہ پھیر کہ بھئی میں تو اپنے بندوں کی سنا کرتا ہوں، تم بہت بڑے آدمی ہو، تم کسی اور سے مانگو، تم کسی اور سے مانگو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے دل میں کسی حیثیت کا خیال بھی نہیں آ سکتا تھا، حالانکہ دنیا میں ایسی حیثیت نہ کسی کو ملی ہے نہ کسی کو ملے گی، لیکن کسی حیثیت کا خیال بھی دل میں نہیں آ سکتا تھا، وہ بھی دعا سے پہلے اس طرح کے الفاظ پیش کرتے تھے تاکہ ہمارے اور آپ کے سامنے کم سے کم یہ نمونہ آ جائے کہ دعا مانگو تو اپنی اصلی حیثیت کو یاد کر کے مانگنا۔ یہ جو تم نے ادھار کی ہوئی وردیاں پہن رکھی ہیں، اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ کل آتی یوم القیامت عبدا فردا، ہر ایک اکیلا اکیلا آئے گا۔ جس طرح تم ننگے گئے تھے دنیا سے، ویسے ہی ننگے میرے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، تو وردی پہنے ہوئے نہیں آؤ گے تو میرے سامنے۔ تو دعا میں بھی کیا ہے، اے اللہ میں آپ کا بندہ اور میرے باپ بھی بندہ، میری ماں بھی بندی، ناصیتی بیدک، میری پیشانی میرے اللہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکم، میرے بارے میں آپ کا ہر فیصلہ اٹل ہے اور نافذ ہو کر رہے گا، عدل فی قضاء، اور آپ کی ہر قضا اور قدر میرے لیے بالکل انصاف والی ہے۔ آپ جو میرے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں اس میں ہمیشہ انصاف ہوتا ہے، کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ عدل فی قضاء، اسألک بکل اسم، اے اللہ
میں آپ کے سامنے ہر اس نام کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں جو آپ کا اپنا نام ہے. سمیت بہ نفسک، جس نام سے آپ نے اپنا نام خود رکھا ہے، جو نام آپ نے اپنے لیے خود پسند فرمایا ہے، اے اللہ میں اس نام کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں. وہ نام آپ نے کسی کتاب میں اتارا ہو یا آپ نے اپنی مخلوق میں سے کسی مخلوق کو سکھا دیا ہو یا آپ نے اس کو چھپا رکھا ہو علم غیب میں، وہ نام جو آپ نے کسی کو نہیں بتایا، اے اللہ میں آپ کے ہر طرح کے نام کے حوالے سے یہ دعا مانگتا ہوں. کیا دعا مانگتا ہوں؟ وہ دعا یہ مانگتا ہوں کہ اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. واہ، کہ اللہ کم سے کم علماء امت کو تو یہ دعا مانگنے کی توفیق دے. وہ ہستی جو قرآن لائی، وہ ہستی جو خود قرآن مجسم تھی، کان خلقہ القرآن، جو چلتے پھرتے خود قرآن تھے، جن سے بڑھ کر کوئی قرآن کے سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا، وہ بھی مانگ رہے تھے کہ اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیجئے، میری آنکھ کا نور بنا دیجئے، میرے غموں کا مداوع بنا دیجئے اور میری فکروں کا علاج بنا دیجئے. اللہ قرآن سے میرا ایسا تعلق ہو جائے، قرآن سے مجھے ایسی مناسبت ہو جائے. کن کن واسطوں سے، کن کن وسیلوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں. اور ایک دعا جو واقعی کلیجے کو تو بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے جس بندے کو یہ دعا نصیب ہو جاتی ہے. آپ نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر خاص موقع پر یہ دعا مانگی تھی اور پھر بعد میں بہت ہی الفاظ صحابہ کرام میں چلے دعاؤں کے ذریعے. محدثین نے وقت سے وفات کی دعا مانگی. بعض محدثین کی موت کے وقت جب قریب آیا تو انہوں نے انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے. دعا کیا ہے؟ الفاظ کیا ہے؟ الفاظ ہے اللہم انک تسمع کلامی وترى مکانی وتعلم سری وعلانیتی لا یخفی علیک شیء من امری. اے اللہ، آپ میری بات سن رہے ہیں اور جہاں پر ہوں آپ وہ جگہ بھی دیکھ رہے ہیں اور میرا پوشیدہ اور ظاہر سب آپ کو پتا ہے. میرے اللہ، لا یخفی علیک شیء من امری، اور میری کوئی بات آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. وَأَنَا الْبَاعِثُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ الْوَجِلُ الْمُشْفِقُ الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنبِي. اے اللہ، میں ہوں کون؟ اے اللہ، میں کون ہوں؟ میں رسول ہوں، میں سید الرسول ہوں، میں امام الانبیاء ہوں، میں آپ کا بھیجا ہوا نور ہوں. یہ سب کچھ نہیں کہہ رہے اللہ کے رسول. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَنَا الْبَاعِثُ الْفَقِيرُ. اے اللہ، میں مصیبت زدہ ہوں، میں محتاج ہوں، میں فریادی ہوں. میرے اللہ، فریاد لے کر آیا ہوں. المستجیر، اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگنے آیا ہوں، پناہ گزیر ہوں. میرے اللہ، الوجل المشفق، اے اللہ، میں ڈر رہا ہوں، کانپ رہا ہوں. اے اللہ، میں لرزا ہوں، ترسا ہوں. اے اللہ، میں کانپ رہا ہوں، ڈر رہا ہوں. المقر المعترف بذنبی، اور اللہ کسی گواہ کی ضرورت نہیں، میں تو ایک باری مجرم ہوں. میں تو خود اقرار کر رہا ہوں کہ میں آپ کا خطا کار بنتا ہوں. کیا ضرورت ہے کسی گواہ کو پیش کرنے کی؟ گواہ تو وہاں پر پیش کرتا ہے مدعی جب مدعا علیہ انکار کرتا ہے. جب گواہ ثبوت کے پیش کرتا ہے کہ یہ چور ہے، اس نے میری چیز چرائی ہے، میں گواہی دیتا ہوں اس نے قتل کیا ہے. اللہ کسی گواہ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. کیوں لائیں گے آپ کسی گواہ کو؟ تکلیف دیں گے فرشتوں کو، تکلیف دیں گے میرے پڑوسیوں کو، تکلیف دیں گے میرے جسم کے اعضاء کو. المقر المعترف بذنبی، اللہ میں تو اقرار کر رہا ہوں، خود میں مقر ہوں. میرے اللہ، میں اقراری مجرم ہوں، میں خود اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہوں. اسألک مسألۃ المسکین، اور اللہ جیسا کوئی بےکس بیچارہ فقیر بھکاری بھیک مانگتا ہے، اللہ میں اس طرح آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں. اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل، اور اللہ جیسے کوئی ذلیل گنہگار گر گرا کر عاجزی کے ساتھ کچھ دعا مانگتا ہے، اللہ میں ویسا ذلیل گنہگار آپ سے آج معافی مانگنے آیا ہوں. وادعوک دعاء الخائف الذلیل، اور اللہ جیسے کوئی اندھا، کوئی ڈرا سہما آدمی، کوئی اندھا جو بیچارہ کٹور کے چلتا ہے، کہیں نالی میں پیر نہ پڑ جائے، کہیں سانپ بچھو میں پیر نہ پڑ جائے،
کہیں کوئی مجھے کاٹ نہ لے، کہیں میں گر نہ پڑوں. اللہ ڈرا سہما اندھا آفت رسیدہ، جیسے کسی کو پکارتا ہے اللہ میں اس طرح پکار رہا ہوں میرے اللہ. وہ دعا من خزات لے کر رکبت ہوں، اور اللہ جس شخص کی گردن جھکی ہوئی ہو مارے شرم کے، مارے شرمندگی اور ندامت کے، گناہوں کے بوجھ سے، جس کی گردن جھکی ہوئی ہو، اللہ میں اس کی طرح کے مجرم کی طرح آپ کے سامنے گردن جھکائے کھڑا ہوں میرے اللہ. وہ حاجت لگا عورت ہوں، اور جس کے آنسو بہ پڑے ہوں اللہ میں اس طرح آپ کے سامنے رو رو کے معافی مانگ رہا ہوں. وذل کا جسم ہو، اور اللہ جس کا جسم تیرے سامنے بچھا ہوا ہو، عاجزی کے ساتھ بچھ گیا ہو، اللہ یہ جسم تیرے حوالے ہیں. اللہ یہ جسم اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ جسم میرے اختیار میں نہیں ہے میرے اللہ. ایسے لاچار، ایسے بے بس آدمی کی طرح آپ سے مانگ رہا ہوں. وَلَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ اللَّهُ أَكْبَرُ. اور جو مجرم جس طرح ناک رگڑ کے کچھ مانگتا ہے، ایسا میں اپنی ناک رگڑ کے مانگ رہا ہوں. وَلَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا، اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا. اے اللہ اپنی پکار دعا کے باوجود مجھے محروم نہ کیجیے گا، اے مجھے ناکام نہ بنا دیجیے گا. وَكُنْ بِي رَءُوفًا رَحِيمًا. اے اللہ میرے لیے ہو جائیے بہت مہربان، مجھ پر برسا دیجیے اپنی شفقتیں. یا خیر المسئولین، یا خیر المعطین، اے سب سے بہتر وہ داتا جس سے کبھی کسی بھکاری نے مانگا ہوگا، اور اللہ سارے دینے والوں سے بہتر، سب سے بڑھیا داتا، سب سے اعلیٰ سخی وہ دروازہ جس سے کوئی بھی مسکین نے کبھی چلایا. اے میرے اللہ ہمیں دعا مانگنے کے طریقہ عطا کر، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی سمجھ نصیب فرما. ہم کتنی خیریت کا سلوک کر رہے ہیں اپنے محبوب کی زبان، دشمنوں کی زبانیں پڑھ رہے ہیں اور محبوب کی زبان پڑھنے کے لیے فرصت نہیں. اپنے بچوں کو دشمنوں کی زبانیں پڑھوا رہے ہیں، جس میں پڑھایا جاتا ہے کہ سی فار کیٹ، پی فار پگ اور ڈی فار ڈاگ، کتا، سور اور بلی. جہاں سے بچے کی تربیت شروع ہوتی ہے ان الفاظ سے، وہ زبانیں پڑھوا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے محبوب کی پیاری زبان نہیں سمجھتے. چلو کہ ہم حضور کی دعاؤں کو سنتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کیا مانگا جا رہا ہے، مجبور ہو کے ہم اپنی زبان میں مانگنا شروع کر دیتے ہیں. بے شک ہر زبان کو اللہ سمجھتا ہے، اور بے شک ہر زبان اللہ کی پیدائی ہوئی ہے، اور بے شک ہر زبان کی دعا قبول ہوگی. مگر کیا ہمارے لیے یہ وسیلہ کافی نہیں ہے؟ اے اللہ میں اپنے الفاظ نہیں پیش کر رہا ہوں، میں وہ الفاظ پیش کر رہا ہوں کہ جب وہ الفاظ نکلا کرتے تھے اپنی اصلی زبان سے تو آپ کا ہر کھل جایا کرتا تھا، فرشتے جھوم جایا کرتے تھے. اے اللہ انہیں الفاظ کی لاج رکھ لیجیے، انہیں الفاظ کی لاج رکھ لیجیے. بے شک ان الفاظ میں تاثیر قیامت تک کی ہے، اور جب بندہ ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہوگا تو اللہ کو پہلے نکلے ہوئے وہ الفاظ یاد آتے ہوں. طائف کے میدان میں میرے محبوب نے انہی الفاظ سے مجھے پکارا تھا، احد کے میدان میں میرے دوست نے اسی الفاظ میں مجھے پکارا تھا، مدینے کی کالی کالی راتوں میں انہی الفاظ سے میرے محبوب نے مجھے پکارا تھا، اپنے بیٹے کو دفناتے وقت انہی الفاظ سے میرے بندے نے مجھے پکارا تھا، اپنی بیٹی کو شہید ہونے کے بعد مدینے میں دفن کرتے وقت انہی الفاظ سے میرے محبوب نے پکارا تھا. اللہ کو وہ گھڑیاں یاد آتی ہوں، وہ ساعتیں یاد آتی ہوں، اور جب وہ ساعتیں یاد آتی ہوں گی تو مجھے تو یقین ہے اللہ ان ساعتوں کی یاد کر کے ان دعاؤں کو واپس نہیں کر سکتے. کیسے کرے گا؟ تم کس کے الفاظ سے پکار رہے ہو؟ تو اس کی توحید ہے. میں تم کو اس قابل ہو سکتا ہے کہ تم نہ ہو کہ میں تمہاری سنوں، مگر تم نے جو الفاظ پیش کر دیے ہیں مجھے ان الفاظ کا بہت خیال ہے. طائف کے میدان میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مار مار کے لہو لہان کر دیا گیا، کتنی امیدوں کے ساتھ آپ گئے. دروازے مکے کے بند ہونے کے بعد آپ طائف گئے. مکے کے جو ظاہری سہارے تھے وہ اللہ نے اٹھا لیے ایک ہی سال میں، چند مہینوں کے فصل سے. ایک آپ کے شفیق چچا ابو طالب اور آپ کی غمگسار بیوی حضرت خدیجہ.
اتنا غم کا پہاڑ ٹوٹا آپ کے حساس دل پر کہ اس سال کو ہی قرار دے دیا گیا غم کا سال، عام الحزن۔ آپ نے سوچا کہ اب میرے لیے ایک راستہ اور بچا ہے کہ میں طائف جاؤں اور طائف کے لیڈروں سے کو دعوت دوں، اگر وہ ایمان لے آئے تو کیا کہنے، اور اگر نہیں تو کم سے کم اتنا کر دیں کہ جیسے مکے میں ابو طالب نے ایمان تو وہ نہیں لائے تھے، لیکن مکے کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے مجھ کو ایک پناہ دے رکھی تھی، اور قریش کے لوگ سارے سب کچھ چاہنے کے باوجود ایک حد کے آگے بھی بڑھ سکتے تھے مجھے تکلیف دینے میں۔ تو چونکہ طائف میں بھی اسی خاندان کی حکومت ہے، قبیلہ قریش کی، تو اگر طائف کا کوئی بڑا لیڈر اس وقت کے قبائلی پولیٹیکل نظام کے حساب سے اگر مجھ کو پناہ دے دے گا تو مکے والے مجھے پھر اسی دور کی طرح رکھیں گے اور حد سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ آپ ان دو امیدوں کے لے کر طائف آئے، یا تو ایمان لے آئیں گے یا ایمان نہیں لائیں گے تو کم سے کم میری اتنی مدد کریں گے جتنی کہ میرے چچا مطابق کرتے ہیں۔ اس امید کی ایک وجہ اور بھی شاید تھی کہ بچپن میں جس خوش نصیب عورت کا دودھ پیا تھا آپ نے، حضرت حلیمہ کا، وہ بھی طائف کی ہی تھی، طائف کے قبیلے بنو سعد کی ایک خاتون تھی وہ۔ تو آپ کو یہ بھی امید رہی ہوگی کہ گویا دودھ شریک رشتہ ہے میرا طائف والوں سے، تو دودھ کے رشتے کا بھی تو وہ خیال کرتے ہیں، شاید وہ لوگ دودھ کے رشتے ہی کا خیال کریں، کیونکہ اس رشتے سے کوئی میرا ماموں وہاں لگتا ہوگا، کوئی خالو لگتا ہوگا، میں کسی کا بھانجا ہوں گا، کوئی میرا خاندان بھائی لگتا ہوگا، کوئی مامودات بھائی لگتا ہوگا۔ آپ ان امیدوں کو لے کر طائف گئے اور بہت مشکل سفر کر کے طائف پہنچے۔ جس پہاڑ پر 4 قدم چڑھنا ہمارے آپ کے لیے مشکل ہے، 80 میل اللہ کے رسول اس پہاڑ پر چڑھے اور تنہا چلے۔ آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا، صرف ایک غلام آپ کا تھا، اور اس غلام یا خادم کو بھی فاصلے پر رکھتے تھے آپ، تاکہ کسی کو بھنک نہ لگ جائے۔ آپ چاہتے تھے کہ چپکے چپکے پورا سفر طے ہو، طائف پہنچنے تک کسی کو خبر نہ ہو، ورنہ مکے والے تو دوڑا کے پکڑ لیں گے۔ آپ بھی جب لوگ اس پہاڑی راستے کو دیکھتے ہیں تو روتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے آقا اس راستے سے کیسے گزرے، اور تنہا اتنی مشکل سفر کے بعد، اتنی امیدوں کے ساتھ جانے کے بعد طائف میں ہوا کیا؟ اللہ، اے لوگوں، ہماری ذرا سی امید ٹوٹتی ہے، ہم مایوس ہونے لگتے ہیں۔ ہم نے ذرا بھی کہیں ملازمت کے لیے اپلائی کیا اور نہیں ملی سروس تو بالکل ایک دم نروس ہو جاتی، ہمارے کاروبار میں ذرا سی تنگی آ گئی، ہم پتہ نہیں کیا کیا بیمار پڑ جاتے۔ امیدیں لے کر گئے تھے اللہ کے رسول، مگر امیدوں تو کیا پوری ہوتی، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ جو تکلیف اب تک آپ پر مکے میں بھی نہیں آئی تھی وہ طائف میں آ گئی۔ بہت دن بعد ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے ہمت کر کے پوچھا، بہت عرصے کے بعد، کہ میرے آقا ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، یہ تو میں جانتی ہوں کہ آپ پر روزانہ نئی نئی تکلیفیں اور آزمائشیں آئی ہیں، مگر کیا میں یہ پوچھ سکتی ہوں کہ زندگی میں سب سے زیادہ اذیت آپ کو کیا پہنچی، سب سے زیادہ تکلیف آپ پر کب آئی؟ خاموش ہو گیا۔ حضرت عائشہ ڈر گئی۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ کو تکلیف دینا مقصود نہیں ہے، میں بعد کی نسلوں کو اگر میں زندہ نہیں تو بتانا چاہتی ہوں کہ تمہارے محبوب محسن نے تمہارے لیے کیا کیا تکلیفیں جھیلی، اگر نہ مناسب ہو تو مت بتائیے۔ حضور نے جب چہرہ اٹھایا تو آپ کے مبارک رخساروں پر آنسو بہے پڑے۔ حضرت عائشہ نے جلدی اپنے دوپٹے سے وہاں پہ پہنچے اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اللہ کے رسول، میں آپ کے دل کو پرانی یادوں کو چھیڑ کر ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی، لیکن حضور نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا،
فرمایا اخبار بلا شکوہ. کیا جملہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا. قیامت تک کے لیے یہ جملہ عمل ہو گیا. اور ہم نے بعض عرب علماء کو دیکھا کہ ان کی زبان پر یہ جملہ آتا تھا اخبار بلا شکوہ. میرے بعض اکابر علماء کے پاس وہاں کے مدینہ منورہ کے ایک بہت بڑے عالم جو حرمین شریفین کے ذمہ دار اعلیٰ ہیں، پورے حرمین دونوں حرم کی جو منسٹری ہے وہ انہی کے ماتحت ہے، اور اس وقت مملکت کے وہ سب سے زیادہ عظیم شخصیت ہیں، شیخ صالح حسین. بہت نیک انسان ہے، بہت صالح ہیں اسم با مسمى. میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے پیر میں تکلیف تھی، تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا علی میں سے ملنے کے لیے وہ آئے. پوچھا ان حضرات نے کہ کیا ہوا آپ کے پیر میں؟ تو میں نے ان کی عادت دیکھی ہمیشہ کہ انہوں نے اس کے جواب میں جب اپنے پیر کی تکلیف کچھ بیان کرنی شروع کی تو پہلے یہ کہا کہ اخبار بلا شکوہ، کہ آپ نے کیونکہ پوچھا ہے اس لیے بتا رہا ہوں، کوئی گلا شکوہ نہیں کرنا چاہتا اپنے اللہ کو. یہی جملہ سب سے پہلے نکلا تھا اللہ کے رسول کی زبان. جب حضرت عائشہ نے وہ بات پوچھی تو حضور نے بہت سوچ سمجھ کر مجبوراً وہ گیا واقعہ بیان کرنا سب شروع کیا. تو پہلے فرمایا عائشہ تم نے پوچھا ہے تو میں بتاتا ہوں. میں رک اس لیے رہا تھا، ڈر اس لیے رہا تھا کہ کہیں یہ اللہ کی شکایت نہ شمار ہو جائے کہ میں کوئی گلہ کر رہا ہوں، میں کوئی شکایت اور شکوہ کر رہا ہوں. اخبار بلا شکوہ. ہم اور آپ بھی عادت ڈالیں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے، کوئی مقدمہ چل جائے، کوئی روزی کی تنگی ہو، کوئی بیماری ہو، اور کوئی شخص پوچھے تو اپنی زبان میں کچھ اس طرح کی بات کہیں کہ بھائی آپ نے پوچھا ہے تو بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گلے شکوے کی فہرست میں نہ نکلے. چنانچہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان معاملات میں اللہ والوں کے پاس رہ کر کتنی باریک چیزیں محسوس ہوتی ہیں. آج میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ اپنے حضرت اللہ تعالیٰ ان کی صحت کو سلامت رکھے. ان کو دیکھ کر کوئی شخص سمجھ بھی نہیں سکتا کہ وہ کتنی سنگین بیماریوں میں مبتلا ہے. کتنا زبردست ڈائبٹیز کے مریض ہیں، کتنی دوائیں لینی پڑتی ہیں، صبح و شام انسولین کا انجیکشن لگانا پڑتا ہے. لیکن عجیب بات ہے کئی کئی سال ان کے پاس رہنے والے یہ کہتے ہیں آج تک ہمارے سامنے حضرت نے کوئی دوا نہیں کھائی، آج تک ہمارے سامنے حضرت نے کبھی انسولین انجیکشن نہیں لگایا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب کو باہر نکال دیتے ہیں، معذرت کر لیتے ہیں کہ ذرا چند منٹ مجھے تنہائی میں چھوڑ دیں. سب چلے جاتے ہیں، تنہائی میں وہ گول ٹیبلٹ کھاتے ہیں یا انجیکشن لگاتے ہیں صرف اس لیے کہ کسی کے سامنے دوا کھانے سے کہیں اللہ کا شکوہ نہ ہو جائے، صرف یہ نیت کر کے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ جملہ فرمایا کہ اخبار بلا شکوہ. تم نے پوچھا ہے تو بتاتا ہوں عائشہ، کوئی شکایت کے طور پر نہیں کہنا چاہتا. میری زندگی کا سب سے سخت وقت وہ تھا جو طائف میں مجھ پر گزرا. ایسی تکلیف مجھ پر اس سے پہلے بھی کبھی نہیں گزری، اس کے بعد بھی کبھی نہیں. واقعی طائف والا واقعہ سن کر آدمی بس حیران رہ جاتا ہے کہ یا اللہ کون سا کلیجہ آپ نے دیا تھا اپنے محبوب کو. جب آپ بڑے لوگوں کے پاس گئے جو ذمہ دار لوگ تھے عمائدین، انہوں نے آپ سے بات ہی نہیں، سرے سے قبول کرنا نہ کرنا تو دور کی بات ہی نہیں سنی، اور آپ کو بالکل مایوس لوٹا دیا. اور نوجوان طبقے کو اشارہ کر دیا کہ جب یہ یہاں سے کوئی دور پہ چلے جائیں تو تم لوگ چاروں طرف سے گھیر کر جو جی میں آئے حسرت پوری کر لینا، ہماری طرف سے پوری اجازت. ان نوجوانوں نے پہاڑی پتھر جمع کیے، چھوٹے چھوٹے اینٹیں نہیں، وہ تو پہاڑی علاقہ ہے، وہ پتھر جمع کیے اور انتظار کیا جانے تھے محمد کو. اور جب آپ گزرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نوجوانوں نے آپ پر چاروں طرف سے پتھر شروع کرے. کبھی آپ ادھر کو رخ کریں، کبھی ادھر کو رخ کریں، کبھی ادھر کو رخ کریں، اور اس کے باوجود آپ ان نوجوانوں سے کہتے رہے میرے عزیز بچوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، میری بات سن لو. اگر تم مارنا بند نہیں کرنا چاہتے ایک طرف سے تھوڑا روک دو، باقی طرف سے مارتے رہو تاکہ میں بات تو کہہ سکوں کہ میں کس لیے آیا ہوں تمہارے پاس. اور کیا جملہ کہا تھا آپ نے کہا تھا کہ نوجوانوں
میں تمہارے پاس وہ کلمہ لے کر آیا ہوں کہ اگر وہ کلمہ تم قبول کر لو گے تو سمجھ لینا تملکون بہر عرب وتدین لکم بہر عجم، سارے عرب پر تمہاری حکومت ہوگی اور سارا غیر عربی دنیا وہ تمہاری ماتحت ہوگی۔ میں تم کو آخری درجے کا اعزاز دینے آیا ہوں اور تم میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے؟ لیکن نہیں سنا ان لوگوں نے، یہاں تک کہ مار کھاتے 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 یہ حالت ہو گئی کہ آپ کی گویا ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی، پیر ٹوٹ گیا، خون کے فوارے پہ پڑے، پیر پھٹ گیا، اور باوجود اس قوت اور ہمت کی جو آپ کے اندر تھی، آپ گویا وہاں سے کسی طرح لڑکھڑاتے ہوئے کہیں نکلے اور کہیں جا کر گر گئے۔ بڑا لمبا واقعہ۔ اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی ہے، جس دعا پر آسمانوں میں زلزلہ آ گیا، آسمانوں میں ہلچل مچ گئی، جس دعا میں فرشتوں میں ایک عجیب و غریب کیفیت برپا ہو گئی، وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا تھی کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی، اے اللہ میں ان میں سے کسی کی شکایت آپ سے نہیں کرتا، میں تو اپنی بے بسی کے رونا روتا ہوں۔ واہ! اے اللہ میں ان میں سے کسی کی شکایت آپ سے نہیں کرتا، میں تو آپ سے اپنے ضعیف اور قوا ہونے کی شکایت کرتا ہوں، کمزور ہوں اس لیے چوٹ کھا گیا ہوں میرے اللہ، اس لیے چوٹ کھا گیا۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میری صحت میں کچھ کمی ہے، اے اللہ میرے بدن میں کچھ کمزوری ہے اس لیے میں چوٹ کھا گیا، وقلت حیلتی، اور اللہ مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا میں کیا کروں، کچھ تبدیل سمجھ میں نہیں آئی، اللہ یہ میرے کب سمجھے گا قصور ہے، وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، اور میں کیا کروں میرے اللہ، میری کوئی حیثیت تو ہے نہیں سماج میں، میری کوئی ہے، میں تو بالکل بے وزن ہوں، اے اللہ میں کیا کروں، میرا شکوہ میری کمزوریوں کا ہے، شکوہ شکایت جو ہے وہ میری کمزوریوں کا ہے۔ وہ ہوا یا ارحم الراحمین، اے بہت 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 سب سے بڑے رحم کرنے والے، الہ منتقلونی، ایک بات پوچھتا ہوں، اللہ مجھے کس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر چکے، اللہ مجھے کس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر چکے، الہ عدو یتحجبنی، اللہ کیا آپ مجھے کسی دشمن کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں جو میرے اوپر میرے ساتھ کھیلے اور سینے گولی کرے؟ امیلا قریب ملت سے ہوا امری، یا آپ نے کسی رشتہ دار کے حوالے مجھے کر دینے کا فیصلہ کر دیا ہے، آپ نے میری تقدیر اس کے حوالے کر دی ہو۔ یہ جو جملہ نکلا اس سے تھوڑا آپ ڈرے کہ یہ تو کچھ اعتراض سا ہو گیا، تو فوراً آپ نے اس کیفیت میں اسی دوسرے جملے کو سنبھالا، دوسرے جملے سے فرمایا ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی، میرے اللہ اگر یہ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں اور ناراضی کی وجہ سے یہ پریشانی میرے اوپر نہیں آ رہی ہے تو اللہ مجھے یہ سب منظور و گوارا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے اصل خطرہ آپ کی ناراضگی سے ہے، پتھروں سے اور چوٹوں سے اور زخموں سے نہیں ہے میرے اللہ۔ ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی غیر ان عافیتک اوسع لی، اس جملے میں بھی ذرا سے بڑائی آ گئی کہ مجھے پرواہ نہیں ہے، تو اگلے جملے سے پھر اس جملے کو سنبھالا میرے محبوب نے، آپ نے ارشاد فرمایا غیر ان عافیتک اوسع لی، مگر اللہ میں کمزور ہوں، آپ عافیت سے ہی مجھ سے دین کا کام لے لیجیے تو زیادہ بہتر ہے میرے اللہ، میرے لیے برداشت کرنا آسان ہوگا، میں کمزور ہوں میرے اللہ۔ اور پھر آگے چل کے آپ نے ایسی بات فرمائی اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له السماوات والارض، اے میرے اللہ آپ کے چہرے کا وہ نور جس سے آسمان و زمین میں روشنی آئی ہے، میں اس کی پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ آپ کی ناراضگی کی وجہ سے نہ ہو۔ یہ وہ دعا تھی میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ دعا تھی جس دعا کے نتیجے میں بعض اکابر و مشائخ نے لکھا ہے کہ فرشتے اللہ کے عرش کے پائے سے چمٹ گئے، اے اللہ بس بہت ہو گیا، اے اللہ بس بہت ہو گیا، بہت ہو گیا میرے اللہ، بہت دن سے ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، آپ کے محبوب کو تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے ہم 11 سال ہو گئے تھے، اے اللہ بہت ہو گیا، اے اللہ سن لیجیے اپنے محبوب، اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ ہم سے دیکھا نہیں جا رہا۔ یہ وہ دعا تھی کہ فرشتوں کی دنیا میں اس نے ہلچل مچا، اے اللہ کب تک ہوگا میرے اللہ، کب تک؟ اب ہمیں اجازت دیجیے اللہ ہم سے نہیں دیکھا جائے، ہم جائیں اور ان ظالموں کا 1 منٹ میں قیمہ بنا کے رکھیں،
تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو منع کرنا مناسب نہیں سمجھا. تب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اچھا جاؤ, میری طرف سے اجازت ہے. لیکن ایک کام کرنا, عذاب کی کارروائی شروع کرنے سے پہلے میرے محبوب محمد سے بھی پوچھ لینا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سیرت تک کوئی واقعہ مجھے ایسا یاد نہیں آتا جس میں اللہ نے اپنی طرف سے کوئی حکم یا اجازت دے دی ہو, لیکن فائنل منظوری کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت درکار. مجھے کوئی واقعہ یاد نہیں آتا. لیکن اس معاملے میں اللہ کے رسول کو اتنا ستانے والوں کو سزا دینے سے پہلے میری طرف سے اجازت ہے, مگر اس سے بھی پوچھ لینا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید فرشتوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ میرے فرشتوں تم بہت کچھ جانتے ہو, لیکن ابھی تک تم میرے محبوب کو تم بھی نہیں پہچانے. تم بھی نہیں پہچانے. تم سمجھتے ہو وہ سزا دلوا کر خوش ہوگا. میرا دلارا سزا دلوا کے خوش ہونے والا نہیں ہے, میرا لاڈلا معاف کر کے خوش ہونے والا ہے. جاؤ تم خود دیکھو, جاؤ. چنانچہ وہی ہوا کہ جب ان فرشتوں نے اللہ کے رسول سے آ کر کہا کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اللہ کے رسول, اور ہمیں اجازت دے دی ہے کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو پیش کر رکھ دیں, خستم جہاں پاک, لیکن ایک شرط لگا دی ہے کہ آپ سے پوچھ لیا جائے. تو آپ کی اجازت کے انتظار میں کھڑے ہیں. آپ بس یہ سننا تھا کہ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اللہ آپ نے مجھ کو اپنے بندوں کو سزا دلوانے کے لیے نہیں بھیجا. آپ نے مجھ کو اپنے بندوں کو سزا دلوانے کے لیے نہیں بھیجا. آپ نے اپنے بندوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اللہ اگر آپ نے میری مرضی میں چھوڑا ہے تو میری ایک دعا یہ بھی سن لیجیے, ان فرشتوں کو واپس بلا لیجیے. اللہ اگر ابھی ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو میں انتظار کر لوں گا. میں کر لوں گا انتظار. یہ نہیں مانیں گے, ان کی اگلی نسل مان لے گی, مان لے آئے گی, میں انتظار کر لوں گا. صلاۃ السلام ہو اللہ کے رسول آپ پر. آپ نے انتظار کیا, ان کی اگلی نسل ایمان لائی, ان کی اگلی نسل کے ایمان لانے والے ایک بندے کے طفیل ہم ہندوستان والے ایمان لائے. اگر شاید کہ وہ سب لوگ ہلاک کر دیے گئے ہوتے تو اللہ جانے آج بھی ہم لوگ کس شرک و کفر کی حالت میں ہوتے. وہی کا اللہ کا بندہ تھا قاسم ثقفی, محمد بن قاسم الثقفی, قبیلہ ثقیف کا, طائف کا, جو اللہ کا بندہ دین کو لے کر اس ملک میں آیا تھا. ہم جو آج ایمان والے ہیں اس ملک میں, ہر طرف غیر اللہ کی پرستش کے درمیان وہ جو ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے ہمارا رواں دعا کرتا ہے کہ اس بندے کو جزائے خیر عطا فرما اور ان لمحوں کو قبول فرما جن لمحوں میں آپ کے محبوب نے اتنی تکلیف برداشت کرنے کے باوجود عذاب نہیں آنے دیا تھا, معاف کر دیا تھا. یہ ہے وہ زندگی میرے دوستو, جس زندگی کو جو سیکھتا ہے اس کے دل کو اخلاق بھی نصیب ہوتے ہیں اور اس کے دل کو دعا کی لذت بھی نصیب ہوتی ہے. اور یہ ہے وہ زندگی کی جس کے سیکھنے کے بعد وہ حدیث صادق آتی ہے کہ جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. آج یہ اہم چیز ہے کہ ہم لوگ دعا سیکھنے والے بنے. دعا والوں کے پاس رہ کر سیکھنا آسان ہوتا ہے. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دعا مانگتے ہوئے دیکھتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ واقعی ایک سائل و محتاج اور یقین سے جس کا سینہ بھرا ہوا ہے کہ مجھے اس دروازے سے سب کچھ مل کے رہے گا اور میں لیے بغیر خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا, ایسی دعا مانگتے ہوئے ان کو دیکھتے تھے. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت حضرت رائے پوری تہجد میں دعا مانگا کرتے تھے تو ہم اور چند اور علماء, بڑے بڑے اکابر علماء جو وہاں پر سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے اس خانقاہ میں, وہ ان کی خلوت جہاں پر وہ تہجد پڑھا کرتے تھے وہاں اجازت نہیں تھی کسی کو اندر آنے کی. صرف 2 یا 3 حضرات کو اجازت تھی کہ تہجد کے وقت میں بھی پیچھے آ کر وہ نیت باندھ سکتے ہیں سکھانے کی نیت سے. حضرت والد صاحب کہتے تھے کہ حضرت رائے پوری کی آواز بالکل پست ہو گئی تھی, آواز نکلتی بھی نہیں تھی آخری زندگی میں, لیکن دعا میں چیخیں نکل جاتی تھی, چیخیں نکل جاتی, اور 40 منٹ کا ایک سجدہ ہوا کرتا اور ایسی دعا مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے, اپنے متعلقین کے لیے, پوری امت کے لیے,
کہ جیسے دنیا کا سب سے بڑا محروم بندہ یہی پڑا ہے اللہ کے قدموں پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا والا بنا دے، اور دعا دل کو ٹھیک کرتی ہے، دعا تکبر کا بھی علاج ہے، دعا استغنا کا بھی علاج ہے، دعا بے طلبی کا بھی علاج ہے، دعا ناشکری کا بھی علاج ہے، دعا بے صبری کا بھی علاج ہے، دعا غموں کا بھی علاج ہے، دعا خوف کا بھی علاج ہے، دعا مستقبل کی فکروں سے چھٹکارا پانے کی بھی تدبیر ہے، دعا ماضی کے نقصانوں اور حادثوں کا غم دل سے نکالنے کا بھی واحد طریقہ ہے۔ عجیب و غریب چیز ہے دعا، نفس کے تزکیے کا بہترین ذریعہ ہے دعا، اخلاق حمیدہ سکھانے کی بہترین چابی ہے دعا، رذائل سے، تکبر سے، عجب سے، ریا سے پاک کرانے کا بہترین ذریعہ ہے دعا۔ اور جب دعا سیکھ کر کوئی اللہ کا بندہ جب اللہ کے در پر حاضر ہوتا ہے اور اللہ کے محبوب کے روضے پر حاضر ہوتا ہے، وہاں اس کو قدر آتی ہے کہ اگر میں دعا سیکھ کر نہ آتا تو میں یہاں بھی کھڑا رہتا، کچھ مانگنا ہی نصیب نہ ہو۔ پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے ملتزم پر، کھڑے ہو کر دروازے پر آ کر، لیکن مانگنا کبھی سیکھا ہی نہیں تھا، تو وہاں بھی کھڑے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے مانگا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا سیکھنے والا بنائے، اللہ کا ذکر سیکھنا، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں جانا، اچھی مجلسوں میں جانا، اللہ کے راستے میں جماعتوں میں نکلنا، اچھی اچھی کتابوں کو پڑھنا، غلط صحبتوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ دعا کو سیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ ایک بات اور عرض کر، بہت سی اللہ کی بندیاں یہاں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو بہت بہت قبول فرمائے۔ عورتوں کے دل کو دعا سے جو مناسبت ہے اور مناجات کا جو ذوق عورت کو فطری طور پر نصیب ہے، اللہ کرے کہ زمانے کے ماحول کی گرد و غبار جو ہماری اور بہنوں اور بچیوں کے دل پر پڑ جاتی ہے، اس معاشرے کی خرابیاں اور اس کی جو دھول دل پر جم جاتی ہے، وہ دھول ذرا سی گرد و غبار ہٹا دی جائے تو عورتوں کو دعا اور مناجات کو جو ذوق نصیب ہوتا ہے، فطری طور پر میرا احساس یہ ہے کہ مردوں کو سیکھنے کے بعد نصیب ہو پاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں جو کیا ہے تو خاص طور پر عورتوں کی دعاؤں کے تذکرے کی ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس مضمون کو تفصیل سے بیان کرنے کی سازش کو توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر مستورات کے سامنے یہ بات کھول کر بیان کی جائے۔ ایک بیوہ عورت تھی، میں مختصر عرض کرتا، اللہ کے پیغمبر عمران علیہ السلام کی بیوی۔ عمران علیہ السلام زندگی بھر یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ مجھے ایک بیٹا دے دیجئے، اور میں بیٹا دنیا کمانے کے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، دین کے کام کو جاری رکھنے کے لیے مانگ رہا ہوں۔ اللہ کا عجب معاملہ کہ زندگی بھر ان کی تمنا پوری نہیں ہوئی، دنیا سے چلے گئے، وہ انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی بیوہ کو فوراً یہ محسوس ہوا کہ میرے مرحوم شوہر میرے پیٹ میں اپنی نشانی چھوڑ گئے۔ فوراً سمجھ گئی کہ شاید میرے شوہر کی دعا ان کی زندگی میں قبول نہیں ہوئی، لیکن جاتے جاتے وہ میرے پیٹ میں اپنی نشانی چھوڑ گئے، اب اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر کے ایک بیٹا عطا فرمائے گا۔ بس لگ گئی دعا مانگنے، قرآن نے ان کی دعا کو ریکارڈ کر دیا۔ اتنی پسند آئی اللہ کو وہ دعا کہ اللہ نے قیامت تک کے ایمان والوں کو وہ دعا سنوا دی۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے میرے اللہ، میں عہد کرتی ہوں تجھ سے کہ جو بچہ آپ مجھے عنایت فرمائیں گے، میں اپنے مرحوم شوہر کی خواہش کے مطابق اس کو دین کے کام کے لیے بالکل فارغ کر دوں گی۔ اے اللہ میری یہ نیت قبول کر لیجیے۔ انتظار میں رہی، جب ڈیلیوری کا وقت آیا اور ولادت ہوئی تو بچہ نہیں تھا بلکہ بچی تھی۔ تھوڑا سا ایک عجیب سا شوق لگا ان کو، اس لیے نہیں کہ بچی کوئی کم قیمت چیز ہے، بلکہ اس لیے کہ جو نبی بننا تھا وہ تو بیٹے کو بننا تھا۔ عورت کے ذمے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چل پھر کے دین کے پھیلانے کی ذمہ داری نہیں ڈالی،
جو نبیوں کو کرنا پڑتا ہے. عورت کے ذمے گھر کو ایک آئیڈیل گھر بنانے کی ذمہ داری ڈالی, ایک مثالی فیملی بنا دو اپنے گھر کو, یہ ذمہ داری ہے عورت کی اول تا آخر. چنانچہ ان کو یہ لگا کہ اب تو یہ بیٹی ملی ہے تو وہ میری تمنا اور میرے مرحوم شوہر کی تمنا تو نہیں پوری ہو پائے گی. اللہ نے فوراً جواب دیا, ان کے دل کا یہ خیال سن کر فرمایا واللہ اعلم بما وضعت, کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے, تم تھوڑا انتظار کرو کہ یہ چیز جو میں نے تم کو دی ہے یہ کتنی عظیم الشان ثابت ہوگی, ذرا انتظار کرو. یہی بیٹی بڑے ہو کے مریم بنی, اور انہی مریم کو اللہ تعالیٰ نے وہ نسبت عطا فرمائی, وہ باطنی جوہر عطا فرمایا, اپنا وہ تعلق اور وہ صفات احسانی عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک خاص معاملہ دستے غیب کا شروع فرما دیا جو ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا. چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو اور گارجین تھے, وہ جب ان کے پاس آئے اور ان کے پاس طرح طرح کی وہ چیزیں دیکھی جو انہوں نے نہیں بھیجی تھی, تو ان کو بڑا اشکال ہوا کہ یہ کیا, یہ چیزیں کہاں سے آ گئی تمہارے پاس, تمہارا سرپرست اور گارجین تو میں ہوں, یہ چیزیں تم کو کس نے بھیجی؟ تو وہ 17 سالہ دوشیزہ کنواری لڑکی حضرت مریم اللہ سے تعلق کے اس مقام پہ پہنچ چکی تھی کہ انہوں نے اپنے خالو سے جو نبی تھے ان کے سامنے سر جھکا کر یہ کہا ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. میرے خالو جان یہ میرے اللہ نے براہ راست بھیجی. اور آپ تو خالو جان خوب جانتے ہیں کہ کسی کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ عام اسبابی نظام سے ہٹ کر خصوصی غیبی معاملہ فرما دیتا ہے. بس حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے اشارہ کافی تھا. بعض وقت انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ وہ غیبی معاملہ نہیں فرماتے تکوینیات کے معاملے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض وقت غیر نبی کے ساتھ فرما دیتے ہیں. یہ عجیب و غریب بات. دین کے کام میں نصرت کا ہونا وہ ایک غلط بات, وہ بہت بڑی نبیوں کے ساتھ ہوتی ہے, لیکن انفرادی حاجات میں بعض وقت نبیوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ وہ معاملہ نہیں فرماتے جو اللہ تعالیٰ غیر نبی کے ساتھ فرما دیتے ہیں. چنانچہ حضرت مریم کے ساتھ وہ معاملہ دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام جو ان سے کہیں زیادہ بلند مقام تھے, نبی تھے, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نئے سرے سے دعا کرنی شروع کی. وہ بھی اس وقت تک لاولد تھے, بوڑھے ہو چکے تھے. ان کی بھی تمنا تھی کہ مجھے ایک بیٹا مل جائے تاکہ میرے خاندان میں دین کا کام جاری رہے. جب انہوں نے دیکھا کہ میری بھانجی مریم کے ساتھ اللہ کا یہ غیبی معاملہ چل رہا ہے تو پھر ان کے دل میں ایک نئی امید جاگی, اور اس نئی امید کو لے کر وہ اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو گئے, اور نماز میں انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ اگر آپ میری بھانجی مریم کو بغیر اسباب کے یہ چیزیں عطا کر سکتے ہیں تو مجھ کو بڑھاپے میں اولاد بھی آپ عطا کر سکتے ہیں. ایک نئی یقین کے ساتھ انہوں نے دعا مانگی. اللہ کا کرنا کہ جو دعا اب تک قبول نہیں ہو رہی تھی, جس کی قبولیت کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا تھا, وہ وقت آ گیا, اور اللہ تعالیٰ نے اسی نماز کے درمیان حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری بھیجی کہ تمہاری دعا قبول ہوتی ہے اور تمہارے گھر میں اب ایک بیٹا پیدا ہوگا, ہم اس کا نام بھی رکھے دیتے ہیں, اس کا نام یحییٰ ہوگا. میں صرف اپنی خاص طور پر یہاں آئی ہوئی خواتین کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص اگر کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ انسانیت کو دو عظیم الشان پیغمبر جو ملے, ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یہ ایک بیوہ کی دعا کی برکت سے ملے تھے. ایک بیوہ نے دعا مانگی تھی عمران علیہ السلام کی بیوہ نے اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا اور تمنا سن کر ان کی بیٹی مریم کے پیٹ سے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھایا, اور مریم کی اس توکل والی کیفیت کو اور اللہ کے ان کے ساتھ معاملے کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے جو نئی امید کے ساتھ دعا مانگی تو اس دعا کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام دیے. انسانیت کو دو پیغمبر ملے ایک عورت کی دعا کی برکت. اس لیے عورتیں اگر وہ زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں اللہ کی طرف اور دعا کا خاص ذوق اپنا بنائیں, روزانہ کوشش کریں کہ جس وقت موقع مل جائے, تہجد میں ہو تو سب سے اچھا, فجر بعد ہو تو کوئی حرج نہیں, مغرب بعد ہو تو کوئی حرج نہیں, بچوں کو سلا کر سونے سے پہلے ہو تو کوئی حرج نہیں, لیکن سونے سے پہلے کچھ ذکر کر کے, کچھ مراقبہ کر کے اور کچھ مناجات کی ایک منزل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں
اور دعا پڑھنا اصل مقصود نہیں ہے بلکہ مانگنا اصل مقصود ہے۔ جب ہمارے گھروں کی عورتیں اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتی تھی تو گھر کے بچے نیک ہوا کرتے تھے، گھر کی روزی میں برکت ہوا کرتی تھی، خاندانوں میں الفت ہوا کرتی تھی، آنے والے مہمانوں سے گھر کی عورتیں خوش ہوا کرتی تھی۔ ایک عجب سما تھا جب دعا اور مناجات کا ختم ہوتا چلا گیا اور گانے کا اور ٹی وی کا اور فضول بازاروں میں گھومنے کا اور ہنسنے ہنسانے کا ان چیزوں کا ذوق بڑھتا گیا تو وہ ساری چیزیں برائیاں آتی چلی جا رہی ہیں جن سے ہم اور آپ سب پریشان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس پوری مجلس کو دعا کے مجلس بنا دے، ہم سب سائل یہاں پر مجسم دعا بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی دنیاوی اور اخروی ضرورتیں رکھ کر دامن پھیلا کر اپنی مسکنت اور اپنی ضرورت مندی کے پورے استحضار کے ساتھ آج اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرما لے، ہر دعا کو قبول فرما لے اور ہمیں اپنا دعا مانگنے والا بندہ بنا دے۔ ان بندوں اور بندیوں میں ہمیں داخل فرما جن کے لیے دعا کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ان کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پورے استحضار کے ساتھ سارے بھائی اور ساری بہنیں یہ سمجھ کر اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں کہ شاید یہ زندگی کی آخری دعا ہو، شاید اس کے بعد مانگنے کا موقع نہ ملے اور یہی دعا ہماری پوری زندگی کی تمام فیصلے کروا دے اور ہماری تقدیر بدلوا دے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك۔ ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ولا تجعلنا من الخاسرين، ولا تجعلنا من الخاسرين، ولا تجعلنا من الخاسرين۔ اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، لا يخفى عليك شيء من أمري، لا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير، وأنا البائس الفقير، وأنا البائس الفقير، وأنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق، الوجل المشفق، الوجل المشفق، المقر المعترف بذنبي، المقر المعترف بذنبي، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا، اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا، اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا، وكن بنا رؤوفا رحيما، وكن بنا رؤوفا رحيما، وكن بنا رؤوفا رحيما۔ اے اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ اے اللہ ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں ہم بہت گندے ہیں۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جتنا موقع آپ نے عنایت فرمایا تھا، ایک ایمان والے گھر میں پیدا کیا، ایک نیک گھر میں پیدا کیا، اے اللہ اچھے گھر میں پیدا کیا، اچھے ماں باپ کے گود میں پروان چڑھایا۔ اے اللہ بہت آپ نے ہمارے لیے آسان کیا تھا، مگر میرے اللہ آج ہم اپنے سب سے بڑے اس گناہ کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اے اللہ ہم نے ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ میرے اللہ جب موقع سے فائدہ اٹھاتے تو آج ہمارا دل کا حال بہت اچھا ہوتا ہے، ہمارے پاس علم بھی ہوتا، ہمارے پاس عمل بھی ہوتا، ہمارے پاس ذکر بھی ہوتا، ہمارے پاس اچھے سجدے ہوتے، اچھی نمازیں ہوتی، اچھے روزے ہوتے، اچھے اخلاق ہوتے، اچھے جذبے ہوتے، اللہ اچھے دن ہوتے، اچھی راتیں ہوتی۔ اے اللہ مگر میرے اللہ اب اس مگر کے بعد کیا کہیں اور کیسے کہیں؟ اے اللہ ہم نے تو ان موقعوں کی بالکل بے قدری کی،
اور اب ہمارے پاس کیا ہے؟ گناہ ہے میرے اللہ، گناہ ہے اللہ، خطائیں ہیں اللہ، تکبر کے دعوے ہیں اللہ، غفلتوں کے ڈھیر ہیں، معصیتوں کے ڈھیر ہیں میرے اللہ، اللہ کالے کالے دن اور کالی کالی راتیں ہیں، خالی خالی دن اور کالی کالی راتیں ہیں میرے اللہ، گندے اعمال، گندے جذبات اللہ، خراب تمنائیں اللہ، خراب تمنائیں، خراب صحبتیں، خراب جذبات اللہ، ہم تو سوچے میں بھی جو خواب دیکھتے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے، گندے گندے خواب، منتشر خیالات اللہ کیا کریں اللہ کیا کریں؟ سنا ہے دعا کے لیے آپ نے نیکی کی شرط نہیں لگائی، سنا ہے دعا کے لیے آپ نے کپڑے کی شرط نہیں لگائی، سنا ہے دعا کے لیے آپ اعلان کر دیا میرے بندے جب تم سے میرا پتہ پوچھیں تو بتا دینا کہ میں بہت قریب ہوں اللہ، ہم سے دور چلے گئے مگر آپ قریب رہے، بہت کمال کی بات ہے میرے اللہ، دور ہم ہو گئے مگر آپ دور نہیں ہوئے، آپ دور نہیں ہوئے، آپ دور نہیں ہوئے میرے اللہ، آپ دور نہیں ہوئے اللہ، ہم کو بھی اپنا سے قریب کر لیجیے، ہم کو بھی اپنا قرب عطا فرما لیجیے، ہم کو بھی اپنا قرب عطا فرما لیجیے، آج معاف فرما دیجیے، آج معاف فرما دیجیے، آج معاف کر دیجیے میرے اللہ، آج معاف کر دیجیے، آج معاف فرما دیجیے اللہ، آج معاف فرما دیجیے، آج معاف فرما دیجیے، معاف کر دیجیے میرے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف کر دیجیے، آج بہت معاف کرنے والے اور بہت مہربان، نہ آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت، نہ کسی کے مشورے کی ضرورت، اللہ گناہوں سے نقصان آپ کا نہیں ہوگا، اللہ مغفرت سے بھی نقصان آپ کا نہیں ہوگا، اللہ آپ مغفرت کر دیں گے ہمارا بھلا ہو جائے گا اور ہمارے گناہ معاف کر دیں گے ہمارا بھلا ہو جائے گا، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ ہستی جس کو گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور جس کو معاف کر دینے سے کوئی کمی نہیں آتی، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اپنے ان بندوں کو معاف فرما دیجیے، ان بندیوں کو معاف فرما دیجیے، اور اللہ اس سب سے برے عاجز و خطا کار بندے کو بھی معاف فرما، معاف کر دیجیے میرے اللہ، معاف کر دیجیے اللہ۔ لوگوں کا دستور اور رواج ہے کہ جب کہیں فقیر اور بھکاری کسی دروازے پر جاتے ہیں تو جس کے کپڑے سب سے زیادہ پھٹے ہوتے ہیں، جس کا پیٹ سب سے زیادہ پچکا ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ بھوکا پیاسا ہوتا ہے، اسی کو اللہ اس گھر کے دروازے کے آگے کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ وہ کھڑکی کھولے یا دروازہ کھولے تو سب سے زیادہ سب سے پہلے جس پر نگاہ پڑے اس کو رحم آ جائے۔ کہ اللہ انہوں نے بھی آپ کے ان بندوں اور بندیوں نے بھی سب سے زیادہ برے کو آگے بڑھا دیا ہے، اللہ اس برے کی برائی کی وجہ سے اللہ ان کو محروم مت کیجیے گا، آج معاف فرما دیجیے، آج قبول فرما دیجیے، آج معاف فرما دیجیے، آج معاف فرما دیجیے، آج معاف فرما دیجیے اللہ، ہمارے دل کی کایا پلٹ دیجیے میرے اللہ، میرا دل بدل دیجیے میرے اللہ، 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 اللہ دل بدل دیجیے، اللہ دل بدل دیجیے، اللہ دل بدل دیجیے، اللہ دل بدل دیجیے اللہ، آپ نے اپنے گھر سے پہنچایا تھا اللہ، اپنے گھر سے پہنچایا تھا اللہ، طواف کرنے کی توفیق دی تھی اللہ، صفا مروا میں چکر چلائے تھے اللہ، مجرم پہ کھڑا کر دیا تھا اللہ، حجر اسود سے چھونے کی سعادت بھی آپ نے عطا فرمائی اللہ، ایک نیک بندہ تھا اللہ، جس کی دعا پر وہ آمین کہہ رہے تھے اللہ، وہ آپ کا دلایا مسائل آپ نے لاجا بلک بلک کر مانگ رہا تھا، صرف اپنے لیے نہیں مانگ رہا تھا، پوری امت کے لیے مانگ رہا تھا اللہ، سارے ایمان والوں اور ایمان والیوں کے لیے مانگ رہا تھا۔ اور جب یہاں کی مسجد کا ذکر کیا گیا، یہاں آنے والوں اور آنے والیوں کا ذکر کیا گیا تو ہاتھ اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر کہا تھا کہ ان سارے دوستوں پر اپنے رحمتوں کی بارش کر پایا، اسی دعا کے وسیلے سے آج مانگ رہے ہیں اللہ، ہم آپ کی رحمتوں کے محتاج ہیں اللہ، مسکین ہے، فقیر ہے، خالی ہاتھ ہے، ہر طرف سے ستائے ہوئے، ٹکرائے ہوئے، مارے ہوئے آپ کے در پر آئے ہیں میرے اللہ، آپ کے در پر آئے ہیں اے اللہ، ہمیں حلال اور بابرکت روزی بھی عطا فرما، حلال اور بابرکت روزی عطا فرما، آسان روزی عطا فرما، اور اے اللہ بڑھاپے میں خوب دل کھول کے روزی عطا فرما اللہ، کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کا محتاج نہ بنا،
اپنی اولاد کے بھی محتاج نہ بنا، اپنی اولاد کو بھی محتاج نہ بنا، معذوری اور محتاجی سے بچا۔ اللہ آپ کے محبوب نے دن میں اور رات میں، سفر میں اور حضر میں، امن میں اور جنگ میں، بھوک میں اور کھانا کھا کر جو دعائیں مانگی ان ساری دعاؤں کو ہمارے آپ میں قبول کرنا۔ کو دعائیں کیسے آئے گا جائیں گی، پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر مانگنی ہوگی۔ وہ دعائیں کہ جس نے اپنے نوازے کو بھوکے رکھ کر، اپنی بیٹیوں کو بھوکا رکھ کر، اپنے چولہے کو ٹھنڈا رکھ کر آپ کے محبوب نے اپنی امت کے لیے مانگا تھا۔ اور اللہ جب معراج کا سفر ہوا تھا اور جب آپ نے اپنا قرب خاص عطا فرمایا تھا، وہاں بھی انہوں نے خالی اپنے لیے نہیں مانگا تھا، وہاں بھی امتی کی صدا لگائی تھی۔ اے میرے اللہ، ہم ان کی امتی میں جو تو ہیں، بگڑ گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، بھول گئے ہیں، مگر ہے تو انہیں کے میرے اللہ۔ اور یہ عجیب ستم ہے کہ دنیا ہمیں یہ کہہ کے مار رہی ہے کہ تم ان کے ہو، اس لیے ہم تمہیں ماریں گے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں ہم اس لیے مار کھا رہے ہیں کہ ان کے کہلاتے ہیں، اور وہاں آپ کے یہاں اس لیے مار کھائیں کہ ہم ان کے نہیں تھے، ہم ان کے نہیں تھے۔ بربادی سے بچا دیجیے، دوہری بربادی سے بچا دیجیے، دوہری بربادی سے بچا دیجیے۔ اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی یاد نصیب فرما، اس کی توبہ نصیب فرما، اس کی توبہ نصیب فرما۔ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ ہم معافی مانگتے ہیں، ہماری معافی کی درخواست کو قبول فرما۔ اے اللہ اطاعت کی عزت عطا فرما اور معصیت کی ذلت سے بچا، معصیت کی ذلت سے بچا۔ اے اللہ اولاد کے دکھ سے بچائیے، اولاد کے دکھ سے بچائیے، اولاد کے دکھ سے بچائیے۔ اللہ کتنی مائیں یہاں آمین کہہ رہی ہیں، کتنے باپ یہاں آمین کہہ رہے ہیں، کتنے دادا اور نانا آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ کسی کی آمین کو تو قبول فرما ہی نہیں سکتے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا میرے اللہ، ایسا نہیں ہوگا میرے اللہ کہ آپ کے بندے اور بندیاں سائل و محتاج بن کر دور دور سے آئے، شہروں سے آئے، صوبوں سے آئے، اور اللہ پھر ہاتھ پھیلائے اور آپ کسی کی نہ سنیں۔ ایسا نہیں ہوگا میرے اللہ، ایسا نہیں ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہوگا میرے اللہ۔ اے اللہ ایسا بھی مت کیجیے گا کہ کچھ کو دے دیجیے اور باقی کو خالی ہاتھ واپس کر دیجیے۔ اللہ دنیا کے سخی بھی ایسا نہیں کرتے، دنیا کے سخی بھی ایسا کرتے ہوئے شرماتے ہیں کہ وہ کچھ فقیروں کو دے دیں اور باقی کو بھوکا واپس نہ اٹھا دیں۔ اے اللہ جب دنیا کے سخی ایسا نہیں کرتے تو آپ ایسا کیسے کریں گے؟ اے اللہ معاف کرنا ہی ہے تو سب کو معاف کرنا، اور نہیں کرنا تب بھی معاف کر دیجیے، سب بھی معاف کر دیجیے۔ اللہ معاف کر دیجیے، نیک بنا دیجیے، ذکر کرنے والا بنا، مراقبہ کرنے والا بنا، سنتوں کا پابند بنا، شریعت کا پابند بنا۔ اے اللہ تمام اپنے بندوں اور بندیوں کو اسلام کا راستہ دکھا دیجیے۔ اے اللہ ساری قوموں کو ہدایت دے دیجیے، ساری قوموں کو ہدایت کا درد ہمارے سینے میں دے دیجیے۔ آپ کے جو بندے اے اللہ اقوام عالم میں دعوت کا کام کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما اور ہمیں بھی اس کام کے لیے قبول فرما۔ ہمارے نفس کا تزکیہ فرما، اے اللہ ہمارے نفس کا تزکیہ فرما، ہماری اصلاح فرما۔ اے اللہ دین کے ہر کام کرنے سے پہلے اور دین کا ہر کام کرتے ہوئے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرما، ہمیں اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کے جو بندے مساجد چلا رہے ہیں، مدارس چلا رہے ہیں، اے اللہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ زمانہ حافظ کی عزت نہیں کرتا، زمانہ عالم کی عزت نہیں کرتا، زمانہ بڑی دلیل نگاہوں سے دیکھتا ہے، کسی اندھے کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے حافظ جی آئیے۔ اے اللہ زمانہ تو اندھوں کو حافظ جی کہتا ہے۔ اے اللہ زمانہ چاہے جتنا دلیل نگاہوں سے دیکھے، آپ عزت کی نگاہوں سے دیکھ لیجیے، آپ عزت کی نگاہوں سے دیکھ لیجیے۔ اے اللہ قرآنی مکاتب کو قبول فرما، مدارس کو قبول فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی قبول فرما، اس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ صحیح نسبت، صحیح اخلاص کے ساتھ سنت کے طریقے پر ہر دین کے کام کو کھڑا فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کی آنے والے بندے اور ہم سب، ہماری اپنی ضروریات ہیں، ہماری اپنی پریشانیاں ہیں، اے اللہ الجھنے ہیں۔ ہم آج اپنی تمام ضرورتیں اللہ دینی اور دنیاوی، گھریلو اور خاندانی، اللہ کسی میاں بیوی کے درمیان دوری ہو تو وہ، ماں باپ اور اولاد کے درمیان دوری ہو تو، اللہ کوئی اور الجھن ہو،
کوئی اور پریشانی ہو، روزی کی تنگی کا مسئلہ ہو، یا قرضے کے بوجھ کا مسئلہ ہو، یا سماج میں ذلت کا مسئلہ ہو، یا بیماری کا مسئلہ ہو، یا مقدمے کا مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ ہو یا دینی یا دنیاوی، آج ہم اپنی تمام ضرورتیں آپ کے قدموں پر رکھتے ہیں۔ میرے اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے، ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے۔ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لیجیے، ہاتھ پھیلانے سے بچا لیجیے، ہاتھ پھیلانا تو دور کی بات ہے، اشارے کرائے سے نہیں بچا لیجیے، دل کے خیال سے نہیں بچا لیجیے، دل کے خیال سے نہیں بچا لیجیے، دل کے خیال سے نہیں بچا لیجیے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، آج کے بہت سے بندے حرمین شریفین میں اس وقت بھی طواف کر رہے ہوں گے، سعی کر رہے ہوں گے، لبیک لبیک پکار رہے ہوں گے۔ اے اللہ، چھوٹے چھوٹے بچے احرام کی حالت میں اپنی ماؤں کی گود میں طواف کرتے ہیں۔ اے اللہ، حضرت حاجرہ کے نقش قدم پر دوڑنے والے دوڑ رہے ہوں گے۔ اے اللہ، ان سب کے مناسک عمرے کو قبول فرما، اور ہم سب کو اپنے در کی حاضری نصیب فرما، اپنے در کی حاضری نصیب فرما، اپنے در کی حاضری نصیب فرما، اپنے در کی حاضری نصیب فرما۔ ادب کے ساتھ، عشق و محبت کے جذبات کے ساتھ صالحین کے قافلے میں شامل ہو کر ان کی خدمت گزار بن کر، اے میرے اللہ، ہم کو اپنے در کی حاضری آسان فرما، ہمارے لیے مقدر فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، بڑھاپے کے مرحلے کو آسانی سے گزروا دیجیے، آسانی سے گزروا دیجیے، آسانی سے گزروا دیجیے۔ نوجوانوں کو جوانی کی فتنوں سے بچا، مالداروں کو دولت کے فتنے سے بچا، غریبوں کو غربت کے غم سے بچا، اے اللہ غربت کے غم سے بچا، اے اللہ اعتدال والی زندگی نصیب فرما، احتیاط والی زندگی نصیب فرما، احتیاط والی زندگی نصیب فرما، علم والی زندگی نصیب فرما، ذکر والی زندگی نصیب فرما، شکر والی زندگی نصیب فرما، صبر والی زندگی نصیب فرما۔ جن کے لیے اچھے رشتوں کی ضرورت ہے، اللہ ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما، اچھے رشتوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ، اپنے کرم سے، محض اپنے کرم سے، صرف اپنے لطف و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے، اور جو نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے تھا، وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، اے اللہ، ہمیں شیطان کے اور نفس کے شر سے بچائیے، شیطان کے اور نفس کے شر سے بچائیے، گناہوں سے چھٹکارا نصیب فرما، گناہوں سے بچا لیجیے میرے اللہ، گناہوں سے بچا لیجیے۔ اے اللہ، آپ کے جو بندے اور بندیاں ہمارے متعلقین اس مجلس میں شریک نہیں ہو سکے، ان کو بھی شرکت کی پوری برکت نصیب فرما، ان کو بھی شرکت کا پورا اجر نصیب فرما۔ صالحین کی دنیا میں جہاں جہاں مجالس ہوتی ہیں، جہاں دین کے بیانات ہوتے ہیں، جہاں قرآن و ایمان کے تذکرے ہوتے ہیں، جہاں اعمال کے فضائل سکھائے جاتے ہیں، ان ساری مجلسوں کو قبول فرما، ان ساری مجلسوں کو قبول فرما۔ ہم کو دوڑ دوڑ کر میرے اللہ ان مجلسوں میں پیاسے، بھوکے، محتاج اور شاعر بن کر جانے والا بنا۔ اے اللہ، اپنے کرم سے منزل آسان فرما، منزل آسان فرما، منزل آسان فرما، موت کے وقت کی تکلیف کو آسان فرما۔ اے اللہ، ایمان کامل پر آسان موت نصیب فرما دیجیے گا، ایمان کامل پر آسان موت نصیب فرما، ایمان کامل پر آسان موت نصیب فرما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔